تو یہ تیسرا واقعہ امام بخاری نے نقل کر دیا ہے۔ چوتھا واقعہ وہ تھا ایک یہودی کا واقعہ، یہودی مرد اور یہودی عورت کا۔ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، مدینہ میں رہنے والے تھے۔ خیبر کے یہودیوں سے انہوں نے مشورہ کر دیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے تورات میں تو ان کے لیے رجم ہے، سٹون ٹو ڈیتھ ہے، کیونکہ دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں شادی شدہ ہے، تو تورات کے تقاضے پر ان کے لیے رجم ہے، سٹون ٹو ڈیتھ ہے۔ انہوں نے کہا بچیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کہ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز یو پیپل آر لیونگ دیئر ان مدینہ۔ تو دیکھیں اگر محمد رسول اللہ وہ آپ کو حکم دے رہے تھے سٹون ٹو ڈیتھ کا، تو آپ فوراً کہہ رہے تھے کہ تورات میں تو یہ حکم نہیں اور ہم تو یہودی ہیں، آپ فوراً پلی لیں۔ اور اگر انہوں نے کوئی نرم سی بات کی کہ چلو 100 درے لگا دیتے ہیں، 100 درے لگا دیتے ہیں، تو پھر فوراً آپ اسی پر عمل کر دیں، یہاں سے چھٹکارا مل جائے گا سٹون ٹو ڈیتھ سے، اور آسانی سے بات چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے بھی سٹون ٹو ڈیتھ کی بات کی تو پھر آپ اسے فوراً کہہ دیں کہ تورات میں تو یہ بات نہیں اور ہم تو یہودی ہیں، تورات ہماری مذہبی کتاب ہے۔ اور سے امام جعفر صادق جیل میں، امام محمد الباقر جیل میں، امام علی زین العابدین جیل میں، امام موسیٰ کاظم جیل میں، امام موسیٰ الرضا، سب امام جیل میں ہوتے ہیں، ہاں سب امام جیل میں۔ اس لیے کہ امام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے، اور حق کی بات کسی کو راس آتی نہیں۔ کیا آتی ہے؟ آتی ہے راس، ہاں، اور خصوصاً جو سپیریئر پوسٹ پر ہوتے ہیں ان کو بالکل راس نہیں جاتی۔ وہ کہتے ہیں ہماری اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے اتھارٹی کو نہیں چیلنج کر رہے ہیں، آپ وائلیشن کر رہے ہیں، ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ یو آر اسپیڈیلی گوئنگ ٹوارڈز ہیل، کہ آپ جا رہے ہیں کسی جہنم کی طرف، ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو اس لیے امام کہاں ہوتے ہیں؟ اگر آپ بھی امام بن گئے تو چودھری صاحب جیل میں۔ پہلے تو ہمیں آپ نے موجودہ اماموں کا فکر ہے جی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو جیل پہ جوا دے پھر میری باری آئے گی۔ تو یہ چودھری صاحب میرے خلاف اپروور بننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمہم اللہ۔ ان لوگوں کا اللہ بھلا کر دے، انہوں نے دین کو زندہ رکھا۔ مصیبتیں جھیلی، حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکل گیا، احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے نکل گیا، امام مالک نے اپنی پسلیاں اور دونوں ہاتھ توڑ ڈالے، حتیٰ کہ وہ نماز پڑھتے اس کے ہاتھ صحیح پہ بند نہیں ہوئے تھے، صحیح تو وہ اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔ مالکیہ کو آپ دیکھیں، لیبیا والے اس طرح کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ امام مالک کو فالو کرتے ہیں، پھر وہ ہاتھ نہیں باندھتے، اس لیے کہ امام مالک باندھ نہیں سکتے تھے، اس کے ہاتھیں اس طرح ہوتی نہیں تھی، اس طرح، تو وہ بھی اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ میں گیا تھا لیبیا، تو وہ قذافی ہم کو مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، تو اس طرح کھڑا تھا، الحمدللہ رب العالمین، وہ قرآن بھی بدو کی طرح پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک۔ بدو کی قرآن کو تو آپ جانتے ہیں، ہاں، ان کے تو بولنے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے، یہ افرو امریکن جس طرح ہوتے ہیں نا، بدو اس طرح، اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں۔ ویسے لوگ ہوتے ہیں مہمان نواز بڑے، یہ جو عرب کے بدو ہوتے ہیں اتنے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں اور بڑے غیرتی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چودھری صاحب کا زیادہ تجربہ ہے، میرا تھوڑا بہت ہے دنوں کا، اس کا تو سالوں کا تجربہ ہے۔ تو آپ سو موٹو ایکشن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے پہ آ رہے تھے، اور خلیفہ منصور کے قاضی القضات قاضی ابن ابی لیلہ، قاضی ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ، وہ کورٹ سے چھٹی کر کے نکل چکے تھے، گھر آ رہے تھے، یہ پولیس کے 2 سپاہی آگے پیچھے، اور چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آ رہے تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیف حالک بخیر انتم سررنا بلقائکم علی ھذا القیاس۔ اتنے میں وہ بازار تھا، تو بازار میں 2 آدمی جگڑ رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہہ دیا ابن الزانیتین، اور 2 زناکاروں کے بیٹے، آپ بات کرتے ہیں میرے سے، یعنی مینس کہ آپ کے والد بھی زناکار اور آپ کی والدہ بھی، اور 2 زناکاروں کے بیٹے۔ اب قاضی موجود ہے، قاضی القضات راستے پر ہے، پولیس اس کے ساتھ ہے، اس نے پولیس والوں سے کہہ دیا پکڑو اس آدمی کو، پکڑا، سو موٹو ایکشن لے لیا اور آؤٹ آف کورٹ لے لیا، اور قریب کی مسجد میں لے گئے اور ان 2 پولیس والوں کو اس کے خلاف گواہ بنا دیا،
اور اس کو 160 کوڑے لگا دیے کہ اس نے 2 آدمیوں کو چارج کر دیا، ایک اس کے والد کو اور دوسرا اس کی والدہ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سارا منظر دیکھ لیا، اور جب قاضی ابن ابی لیلہ باہر نکلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ ابن ابی لیلہ نے کیا اس نے کہا میں نے کیا اللہ کے حکم کو فالو کر دیا کہ فجلدوہم 80 جلدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ جس وقت آپ کورٹ کے دروازے سے نکلے پریزائڈنگ چیئر چھوڑ دی، یو آر ابن ابی لیلہ، یو آر ناٹ چیف جسٹس۔ جب آپ کرسی سے اٹھ گئے، یو آر ابن ابی لیلہ، یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو پنش سم ون اور ایون ٹو ٹرائل ہم۔ ایک وائلیشن۔ اس نے کہا دوسری وائلیشن آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا، اور اس قسم کے کرائم میں جب کسی کو بلیم کیا جاتا ہے سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا، اٹس انلیگل اگینسٹ شریعہ۔ تو یہ دوسری وائلیشن۔ تیسری وائلیشن کہ اس آدمی نے جو کہہ دیا ہے یہ اپنے ثانیتین، تو ایک قسم کے گناہ یعنی کرائمز اگر ایک ساتھ کیے جائیں تو اس میں سپریٹ سزا نہیں ہوتی، ایک ہی سزا کامن ہوتی ہے، ایک ہی سزا۔ اگر ایک آدمی 10 آدمیوں کو بھی چارج کر دے زنا کی تہمت سے اور 10 کے 10 عدالت میں آ گئے اور 10 کے 10 نے اس پر یہ ثابت کروا دیا تو اس کو کوڑے صرف 80 لگیں گے، یہ تو نہیں کہ 10 ضرب 80 800 کا تو بیڑا غرق کروا دو گے۔ جسے کہتے ہیں مسئلۃ التداخل، شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلۃ التداخل۔ تو اس نے کہا 160 لگا دیے تو آپ نے چوتھا ظلم کر دیا، اور پھر کہہ دیا کہ پانچویں بات یہ کہ آپ انہیں مسجد میں لے جا کر، حضور نے کبھی بھی حدود مسجد تو اللہ کی رحمت کی جگہ ہوتی ہے، یہ عذاب اور پنشمنٹ کی توڑی ہوتی ہے، تو آپ نے مسجد کے اندر حدود جاری کر دی۔ تو قاضی ابن ابی لیلہ نے خلیفہ کو درخواست کی کہ ابو حنیفہ یہ کورٹ پروسیجر میں انٹرپشن کرتا رہتا ہے، صحیح؟ اب وہ تو ویسے بھی وانٹڈ ٹو پولیس تھے، صحیح؟ تو خلیفہ نے حکم جاری کر دیا ہے امام ابو حنیفہ کو کہ آپ نے کوئی فتویٰ نہیں دینا، اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی تو آپ نے کوئی فتویٰ نہیں دینا، چونکہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اسٹیٹ میں رہتے تھے تو ہی واز لا ابائڈنگ سٹیزن، تو گھر میں بیٹھے تھے، اس کی بیٹی اس کے پاس آئی، اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ ابو میں وضو بنا رہی تھی تو جب منہ میں پانی ڈال لی تو پانی میں نکل گئی، اور یہ رمضان ہے، روزہ ہے، مجھے روزہ یاد بھی ہے، تو میرا روزہ ٹوٹ گیا یا کیری آن روزہ ٹوٹا۔ اب یہ سمپل مسئلہ ہے، ایک عام طالب علم بتا سکتا ہے۔ امام صلی اللہ نے اسے کہہ دیا اذهبي الى حماد، چلے وہ کمرے میں آپ کا بھائی بیٹا ہے حماد، وہ بھی بڑا عالم تھا، امام ابو حنیفہ کا بیٹا حماد ابن ابو حنیفہ، کیا حماد کے پاس جائیں اس سے پوچھے۔ اس نے کہا ابو تو یہ مسئلہ آپ کو یاد نہیں؟ اس نے کہا مسئلہ مجھے یاد ہے، مجھے خلیفہ نے منع کر دیا ہے فتویٰ دینے سے، گھر کے اندر he was لا ابائڈنگ سٹیزن، کہ مجھے خلیفہ نے منع کر دیا ہے فتویٰ دینے سے، اس کے میں خیانت نہیں کر سکتا، I don't want to be a cheater۔ یا سبحان اللہ، یہ تھے تقوی کی انتہا، یہ تھے متقی لوگ۔ اب جب خلیفہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا یہ پتہ چل گیا تو اس نے امام ابو حنیفہ کو پھر بلایا اور پھر کہہ دیا کہ امام صاحب اپنا پروگرام جاری رکھیں۔ بعد میں پھر جب اس کو قاضی کی ضرورت پڑی تو اس نے کہا شاید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بڑا چیک کر دیا اور بڑے مینز ہاؤس ریسٹ میں رکھ لیا، انڈر چیک تھا، چیک بائی ریڈار تھا، شاید اب ہوش ٹھکانے لگ گئے ہوں گے۔ تو پھر اسے بلایا کہ یہ دیکھیے امام صاحب آپ خدا کے لیے قاضی اور قضات کی پوسٹ تبدیل کر دیں۔ امام صاحب نے کہہ دیا میں بھی پٹھان ہوں، میری بات ایک ہوتی ہے۔ تو ایک پشتون سے کسی نے پوچھ لیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 30 سال۔ تو 10 سال بعد پھر اس آدمی نے اس سے پوچھ لیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 30 سال۔ تو 10 سال بعد پھر کسی نے پوچھ لیا آپ کی، اس نے کہا 30 سال۔ اس نے کہا 10 سال پہلے بھی آپ 30 سال کے تھے، اب بھی؟ اس نے کہا پٹھانوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے۔ صحیح، اس لیے کہ ہم موٹا گوشت کھاتے ہیں، اس لحاظ میں عورتوں کی بات یہ ہوتی ہے۔ اچھا تو ہم یہ دیکھیے چودھری صاحب نے مجھے اس پیارے انداز سے کنڈیم کر دیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوا انہیں مارو 80 جلدۃ 80 درے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ یہ ایور لاسٹنگ حکم ہے کہ سزا جاری بھی ہو تو دے آر ڈسکوالیفائڈ، their disqualification is a part of their سزا، their disqualification is
اے پارٹ آف دیئر سزا یہ نہیں کہ اگر انہیں مارا گیا تو پھر آپ ان کے لیے شہادت قبول کروا دیں جو امام شافعی فرماتے ہیں. اور امام شافعی نے پلی لیا کیا کہ اللہ استثناء آ گیا, ایگزمپشن آ گیا, پرووائڈڈ. قانون میں کیا کہتے ہیں پروویسو. پروویسو جب وہاں پہ آرٹیکل لکھا جاتا ہے تو نیچے لکھا جاتا ہے پرووائڈڈ اور سبجیکٹ ٹو, تو اسے کہتے ہیں پروویسو. تو یہ اللہ ہے پروویسو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے پروویسو ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پروویسو نہیں, ایگزمپشن ہے. صحیح. اور ایگزمپشن ان ادر سینس. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ تابوا جو توبہ کر جاتے ہیں, من بعد ذالک, اس کے بعد, واصلحوا, اور مستقبل میں اپنے کردار کو صالح بنا دیتے ہیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو تاکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پہ دو باتیں آئیں, ایک ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. دوسری بات فجلدوہم 80 جلدہ. فجلدو یہ بھی ورب ہے. کیا ہے ورب, مارو انہیں. ولا تقبلو یہ بھی ورب ہے, اور قبول نہ کرو ان کے لیے شہادت کبھی بھی. ولا تقبلوا لهم, اور قبول نہ کرو ان کے لیے شہادت کبھی بھی. اور پھر تیسری بات ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہی لوگ ہی فاسق اور بدماش ہیں. They have got the title of بدماش. They have got the title of بدماش ہیں, فاسق اس لیے کہ بلیم کرتے رہتے ہیں. اب امام صلی اللہ علیہ فرماتے کہ دونوں ورب that is part of سزا, اور these are contents of سزا, کہ قاذف کی سزا دو ہے. ایک یہ کہ اسے درے لگائے جائے, اور دوسری یہ شہادت کبھی قبول نہ کی جائے. صحیح. اور تیسرا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اس میں ورب کوئی نہیں, اس میں ورب کوئی نہیں. اولئک that is subject, اور ہم الفاسقون that is predicate. ایک کو ہم کہتے ہیں مبتدا, دوسرے کو کہتے ہیں خبر. انگریزی میں ایک کو کہتے ہیں سبجیکٹ, دوسرے کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے جو جملہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اور ورب اور سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ سے جو جملہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اسے کہتا ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں جملے فعلی ہیں. دیٹ از کنٹینٹ آف سزا اینڈ کنٹینٹ آف حد اینڈ پنشمنٹ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب اللہ کی استثناء یہ صرف پیچھے والے جملے اولئک هم الفاسقون سے ہے, کہ کسی کو پھر ان سزا دینے کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے فاسق کہہ دے. کوئی اسے فاسق کہہ دے تو he has all the right to go to a court of law to sue him, کہ اس نے مجھے فاسق کہہ دیا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا الا الذین نے فاسق کا ٹائٹل اس سے ختم کروا دیا. الا الذین نے, ہاں, فاسق کا ٹائٹل اس سے ختم کروا دیا. ادروائز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا. اگر یہ استثناء ہے ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا سے, شہادت قبول نہ کرنے کا فیصلہ کون کرے گا؟ کورٹ. کون کرے گا؟ ذرا زور سے. کورٹ. اگر اس کے قذف کا مسئلہ کورٹ میں چلا ہی نہیں گیا, جو اس نے بلیم کیا ہے کسی کو, اور ابھی تک اس کا مسئلہ کورٹ میں چلا ہی نہیں گیا, تو ہاؤ the court will decide that we will never accept his شہادہ. وہ کر سکتا ہے, عدالتی فیصلہ کر سکتا ہے ویسے بغیر کسی وجہ کے فلاں کی ہم شہادت قبول نہیں کرتے. Why? امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاقی جرم میں سزا یافتہ ہے, اس لیے اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی. صحیح. تو اسی سزا یافتگی کی وجہ سے تو ہی یہ حکم دیا گیا ہے. اگر اس کو سزا ہی نہیں ہوئی, he is not a culprit, he is not a mujrim, he is not a criminal. And without crime and without becoming an authentic criminal in the sight of law, آپ تو نہیں کہہ سکتے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. صحیح. تو فیصلے سے پہلے یا کورٹ میں جانے سے پہلے اگر آپ کہہ دیں کہ شہادت قبول نہ کریں, فیصلہ کون کرے گا؟ ابھی تک تو وہ کرمنل ہے نہیں. صحیح. اگر کرمنل بن گیا عدالت میں, عدالت نے سزا دی, اور آپ نے لا تقبلوا لهم شهادة أبدا کو امپلیمنٹ نہیں کر دیا, تو یہ اللہ کریم نے کوئی بکواس کی ہے معاذ اللہ. پھر تو اس آیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی, اس جملہ کا کوئی اثر ہی نہیں رہا, کہ پہلے تو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, بعد میں آپ نے کہہ دیا کہ الذین نے اس کو نیگیٹ کر دیا. تو وٹ فار دس جملہ از بذہن میں آ گئی. امام شافعی اور اس قسم کے حدیث سے امام ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ اولئک, یہ الا الذین کا استثناء کس سے؟ وہ کہتے ہیں ٹائٹل سے, اولئک یہ بدماش ہیں, فاسق ہیں. الا الذین آمنوا,
اگر وہ لوگ فاسق نہیں جو ایمان لائیں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر دے من بعد ذالک واصلحوا اصلاح کر دے اپنے عمل کی فإن اللہ غفور رحیم تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیچھے ایک اہم بات حد زنا کے حوالے سے اور دوسرا حد قذف کے حوالے سے. حد زنا کے حوالے سے جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ حد یا زنا کا ثبوت موقوف ہے 4 شاہدوں پر یا 4 بار اقرار پر. اگر 4 شاہد نہ ہوئے 3 آئے کورٹ میں تو ان ساروں کو حد قذف دیا جائے گا کہ انہوں نے مفت میں ایک آدمی اور ایک شخص کے دامن پر داغ لگا دیا ہے. اگر 4 آدمیوں نے گواہی دے دی اور لیٹر آن ایک نے وڈرال کر لیا واپس لے لیا تو پھر 3 کے حوالے سے مسئلہ اختلافی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی فرماتے ہیں کہ ان کو لگا دیں کہ آئندہ کے لیے پھر ایسا نہ کریں. یہ بے حیائی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ایک دوسری بات. تیسری بات یہ کہ زنا واحد جرم ہے جہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بار اقرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایک مجرم کسی کورٹ میں جرم کا اقرار کرے پھر وڈرال کا کوئی تصور نہیں سوائے زنا کے اقاریر کا کہ یہاں جب مجرم کو پتھر لگ جائیں اور وہ انکار کرے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. لیٹ ہم گو اینڈ لیٹ ہم رن اوے. اب یہی وہ حکمت ہے کہ مغرب زدہ طبقات وہ کہتے ہیں کہ سٹون ٹو ڈیتھ کرنے کا فلسفہ کیا ہے. مفت سے پھانسی میں چڑھائیں یا کوئی گولی مار دے جلدی اس کا کام ختم کروا دیں. بھائی آپ نے گولی لگا دی اپنے اور جیسے ہی آپ نے یہاں سے فائر کر دیا اس وقت مجرم کو احساس ہو گیا مجرم کو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے. اب اگر وہ گولی تو نکل گئی اب نالی سے ابھی تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یا 4 گواہوں نے گواہی دی تھی اب جب آپ نے اس کو گولی مار دی تو 4 کے 4 گواہوں نے کہہ دیا تو میں جھوٹ بولا تو اب مجرم کو کیا فائدہ پہنچے گا. جبکہ یہ فائدہ یہ متصور ہے صرف سٹوننگ میں کہ جس بھی سٹیج پر وہ انکار کرے یا گواہ انکار کرے تو اس کی ایکویٹل ہو جائے گی. بات ذہن میں آ رہی بات ذہن میں. تو یہ تھا حد زنا کے حوالے سے. حد قذف کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ قانون میں 2 لفظ ہوتے ہیں کرائمز کے حوالے سے کاگنیزیبل افینس اینڈ کمپاؤنڈیبل افینس. ایک کو کہتے ہیں کاگنیزیبل افینس اور دوسرے کو کہتے ہیں کمپاؤنڈیبل افینس. کاگنیزیبل افینس جس میں پولیس دست اندازی کر سکتی ہو پولیس یعنی خود ہاتھ ڈال سکتا ہو پولیس خود ہاتھ ڈال سکتا ہو. اور کمپاؤنڈیبل جس میں فریقین کی اصلاح ہو سکتی ہے جس میں فریقین جس طرح قتل کے مسئلے میں یہ کمپاؤنڈیبل ہے. قتل کیا ہے کمپاؤنڈیبل ہے. کاگنیزیبل بھی ہے اور کمپاؤنڈیبل بھی ہے. بیلیبل نہیں ہے. یہ بیلیبل نہیں ہے. قاتل کی ضمانت نہیں ہوتی ختم کر دیا ہے کیونکہ قاتل بھاگ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں تو ابھی یعنی مینز وہ یہ چیز بند نہیں کرتے. گرمی ہو گئی. بیل بیفور اریسٹ وہ کر جاتے ہیں لیکن جب کنفرمیشن کے لیے بیل بیفور اریسٹ تو مجسٹریٹ کرواتا ہے. کون کرواتا ہے مجسٹریٹ اینڈ ہی از پارٹ آف انتظامیہ. صحیح پارٹ آف انتظامیہ تو سب کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی کنفرمیشن کی تاریخ ہوتی ہے جوڈیشری کے پاس تو جوڈیشری نہیں کرواتی. صحیح سیشن جج وہ کبھی نہیں کرواتی. صحیح اس لیے کہ جب کیس ہے قتل کا تو وہ بھاگ جائے گا. بات میں آ گئی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ حد قذف یہ کاگنیزیبل افینس بھی نہیں اور کمپاؤنڈیبل بھی نہیں. کاگنیزیبل کا معنی یہ ہے کہ پولیس از خود دست اندازی نہیں کر سکتی جب تک کو کوئی دعویٰ نہ کرے. اب جس کو چارج کیا گیا ہے یا بلیم کیا گیا ہے وہ عدالت میں آتا نہیں. پولیس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس پر ہاتھ ڈالیں. وہ آئے پولیس کے پاس رپورٹ کریں یا کورٹ میں
درخواست دائر کر دیں، اس آدمی نے مجھے بلیم کر دیا ہے، زنا کی تہمت لگا دی ہے میرے اوپر، صحیح؟ تو یہ کہتے ہیں نان کاگنیزیبل افینس، قانون میں اسے کہتے ہیں کیا نا، تو شریعت میں یہ نان کاگنیزیبل افینس ہے۔ نان کاگنیزیبل مینز کہ پولیس از خود مجرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک کہ مقذوف جس کو بلیم کیا گیا ہے وہ کسی اتھارٹی کے پاس جا کر خود ہی کلیم نہ کرے، خود ہی سو نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی اس نے سو کر دیا اور مسئلہ عدالت تک چلا گیا تو پھر اس میں مصالحات کی کوئی گنجائش نہیں، یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے، یہ آپ لکھیے۔ اب اگر کسی نے کسی کا باپ مارا ہے، صحیح، اور مسئلہ عدالت میں بھی چلا گیا، کسی بھی سٹیج پر آپ مینز اس کے ساتھ ریکنسائل کر سکتے ہیں، صلح کروا سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی مرحلے پر، یعنی جب تک فائنل سٹیج جو ہوتی ہے وہاں پاکستان میں صدر کا دستخط، ایون سیشن کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہائی کورٹ نے ایز اٹ از رکھ دیا، سپریم کورٹ نے ویریفائی کر دیا، ریویو میں بھی اس طرح رکھا، اب اس کے بعد چلا جاتا ہے کہاں؟ فائنل سائن کے لیے صدر۔ اب ان بٹوین سپریم کورٹ ریویو اینڈ سگنیچر آف دا پریزیڈنٹ کمپاؤنڈ ہو گیا، کمپاؤنڈ میں مصالحت ہو گئی تو پھر پریزیڈنٹ رد کر دیتا ہے، بات ذہن میں آ گئی؟ اس لیے کہ کمپاؤنڈیبل افینس، یہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈیبل۔ لیکن زنا کا مسئلہ ہو تو دیٹ از ناٹ اے کمپاؤنڈیبل افینس، وہ عدالت میں چلا گیا، وہ تو ایسا نہیں کہ آپ کا حق تھا، وہ اللہ کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، تو وہ کمپاؤنڈیبل نہیں، اس میں مصالحت کوئی نہیں ہو سکتی، اس میں مصالحت۔ سو از دی کیس آف قذف، تو قذف جو ہے کیونکہ دیٹ از اے پارٹ آف زنا بیکاز یو ہیو بلیمڈ سم ون بائی زنا، صحیح؟ تو اس میں یہ مانا نہیں جب آپ نے بلیم کر دیا اور عدالت میں چلے گئے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جی اس کو معاف کرتا ہوں، آپ معاف کرتے تو من قبل ان تقدروا علیہم، قرآن کریم کے اندر ہے من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ آپ کورٹ میں لے آتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فعل شیئا من هذه القاذورات فلیستتر، یہ گندگی والے کام اگر آپ نے دیکھے بھی یا آپ سے سرزد بھی ہوئے چھپائے رکھیں، کیا چھپائے رکھیں، کورٹ میں نہ آئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنْ أَبْدَى لَنَا صَنَعَتَهُ، اگر کسی آدمی نے اپنے عمل کو یا کسی اور کے عمل کو ہماری کورٹ میں بیان کر دیا تو حضور نے فرمایا اقمنا علیہ بکتاب اللہ، پھر تو ہم کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر تو ہم نے مارنا ہے، بات میں آ گئی؟ تو یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ اب قذف اور اس بلیم اور چارج پر سو کون کر سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف وہ شخص سو کر سکتا ہے جس پر بلیم لگا ہوا ہو، صرف وہ شخص سو کر سکتا ہے جس پر بلیم لگا ہوا ہو، یا وہ بھی سو کر سکتا ہے کہ اسی کی بلیم کی وجہ سے اسی کی ذات پر بھی حرف آ جائے، بات ذہن میں آ جائے، اسی کے بلیم کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل اگر زید نے عمر سے کہہ دیا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اب اس نے تو ڈائریکٹ بلیم کیا اس آدمی کو، یہ تو سو کر سکتا ہے قذف، لیکن جس عورت کا نام لیا شی ہیز آل دی رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا، بات ذہن میں آ گئی؟ یا دیکھیے مجھے اگر زید نے عمر سے کہہ دیا کہ خالد جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کے نطفے سے نہیں، تو اس نے ڈائریکٹ تو عمر کو بلیم کر دیا، لیکن خالد کی عزت پر بھی حرف آ گیا کہ وہ حرام زادہ بن گیا۔ Now عمر and Khalid both have the right to go to a court of law and to sue for حد قذف. You understand what I am saying? آپ کیوں کنفیوز ہو گئے ہیں؟ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے خیال میں کنفیوز ہو گئے، کنفیوژن تو نہیں، بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں نے ہر ایک کے ذہن میں بات ڈالنی ہے، اس لیے کہ مستقبل میں اگر قاضیوں کی ضرورت پڑی تو میں نے یہاں سے قاضی پرووائڈ کرنے اسلامی ممالک کو، اور جو امریکن سرٹیفائیڈ قاضی ہوں گے لوگ آڑے ہاتھوں لے لیں گے، صحیح؟ کیونکہ میڈ ان امریکہ تو ہر ایک چیز ویلیو رکھتی ہے، تو اگر قاضی بھی میڈ ان امریکہ ہو، یہ سبحان اللہ۔ یہ ایک دو دن سے ویسے ہی غور سے سن رہے ہیں ایکس ریٹڈ، آج آگے نہیں بڑھے نا اس لیے۔ اچھا تو یہ دوسرا مسئلہ، امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حق بطور ارث بھی منتقل ہو سکتا ہے، یہ انہیریٹڈ رائٹ، تو انہیریٹڈ رائٹ الزام لگ گیا باپ پر، وہ مر گیا، الزام لگا دیا کسی نے کس پر؟ باپ پر، وہ مر گیا۔ اب باپ جب مر جاتا ہے جائیداد کس کو پہنچتا ہے؟ فار ایگزامپل بیٹے کو اور بچوں کو۔ اب بچے حق رکھتے ہیں کہ اپنے باپ کو جس آدمی نے بلیم کر دیا وہ اس کو سو کر دے، اس نے ہمارے والد پر الزام لگا دیا تھا، اس نے ہمارے والد پر الزام لگا دیا تھا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں now if the person who has passed away and he was supposed to confess and to admit that he has told the right thing, understand, کیونکہ ایکسپیکٹڈ تو ہے شاید کورٹ میں جا کر کسی مرحلے پر وہ آدمی ایڈمٹ کر دے کہ جی ٹھیک کہتا ہے، اس آدمی نے جو مجھے بلیم کر دیا ہے یہ آدمی صحیح کہتا ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں he has passed away and now his children they are in the court. اب اس ایشو کو آپ کیسے صاف کروا دیں گے؟ بس ان مارے تو مفت میں کسی آدمی کو آپ کوڑے لگواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موروث حق نہیں، دیٹ از ناٹ انہیریٹڈ. آدمی مر گیا تو بس مسئلہ ہی چلا گیا، آدمی مر گیا فائنل ڈیسیجن سے پہلے، ہاں تو کیس شوڈ بی ککڈ آؤٹ اینڈ ڈسمسڈ کہ بس بھائی آدمی چلا گیا، آپ کیسے ہم فیصلہ کریں؟ یہ کوئی جائیداد توڑی ہے، صحیح. یہ امام شافعی کا اور امام مالک کا. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیریٹڈ رائٹ ہے، لیکن ہسبینڈ اور وائف کے درمیان یہ انہیریٹڈ نہیں. یعنی وائف کو یہ حق نہیں کہ ہسبینڈ کے مرنے کے بعد اسی کو جس نے بلیم کیا تھا اس کے زوج کو، شوہر کو، تو وائف شی کین ناٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا ٹو سو دی پرسن کنسرن، اس لیے کہ موت سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، موت سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انہیریٹڈ ہے، انہیریٹڈ، لیکن زوجین کے حوالے سے نہیں. وہ 4 بار کہے گا اشہد باللہ، خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو میں نے اس کو چارج کر دیا میں سچا ہوں. کتنے بار کہے گا؟ 4 بار. یہ والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ کہے گا لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اگر میں جھوٹ بول چکا ہوں تو میرے اوپر خدا کی لعنت ہو. یہ 5 باتیں اس کی ہو گئی. یہ ایک سائڈ. ابھی خاتون کا نمبر. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دفع کر دو عنا خاتون سے العذاب، عذاب مینس حد، سزا. ان تشہد 4 شہادات باللہ، اس بات پر کہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائے 4 بار. انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ کہہ دے ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر، ان کان من الصادقین، اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہو. تو اس نے بھی 5 کلمات کہہ دیے، اس نے بھی کہہ دیے دیٹ از لعان. لعان از کمپلیٹڈ. اب جب لعان کمپلیٹڈ تو قاضی کہ سپریٹڈ. صحیح. اب اگر صرف زنا کا مسئلہ ہو تو بس سپریٹڈ، بوتھ آف دیم دے وینٹ بیک ٹو دیئر ہوم، انڈرسٹینڈ. بٹ اگر حمل کا مسئلہ ہے یا ولد کا مسئلہ ہے، اسے نیگیٹ کر دیا ہے، واٹ ول ہیپن ٹو دا حمل اینڈ ولد؟ وہ کس کو دیا جائے گا؟ شی از سنگل پیرنٹ چائلڈ. ہی اور شی از سنگل پیرنٹ چائلڈ. ہی وڈ بی گیون ٹو مدر، کیونکہ فادر تو وہ ایڈمٹ نہیں کر رہا ہے میرا ہے. صحیح. تو وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الاولاد بأمه، بچے کو کس کے پیچھے لگایا جائے؟ کیونکہ وہ تو اپنے سے نہیں نفی کر سکتی، وہ تو لے آئی ہے، یا اس کے تو پیٹ میں. شوہر نے نفی کر دیا دیٹس ناٹ مائن اور ہی از ناٹ مائن. تو خاتون کا تو ہے ہی ہے، تو وہ سنگل پیرنٹ چائلڈ شریعت میں بھی تصور ہے. ولد کی کیس میں صرف 7 دن تک وہ نیگیٹ کر سکتا ہے. ہاں، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد اگر نیگیٹ کر دیا وہ حد قذف ہوگا. وہاں پہ لعان کا تصور نہیں ہوگا، وہ حد قذف ہوگا اگر وہ عدالت میں گواہ پیش نہ کر سکا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر 7 دن کے بعد اس نے نیگیٹ کر دیا، وٹ یو آر ڈوئنگ 7 days، سوچ کے لیے کافی نہیں تھے. صحیح. ابھی آپ نے شاید پیدا کرنے کے اس نے زنا کا ارتکاب کر دیا ہے، اگر نہیں پھر تو لگاؤ کہ خواتین کی عزت کے ساتھ اس طرح آدمی نہ کھیلے. لیکن امام محمد اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لعان کا تصور یہ نفاس تک موجود ہے. کہاں تک؟ یو نو نفاس مین بلیڈنگ آفٹر چائلڈ برتھ. اور شافعی اور احمد اور مالک کہتے ہیں کہ یہ صرف رائٹ اوے آفٹر چائلڈ برتھ. جب وہ اسپتال میں تھی تو اس نے کہا میرا نہیں، اسپتال سے گھر آئی اور اس نے کہہ دیا دن حد قذف، مارو اس کو، پھر اس کو مارو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آدمی جو بھی ہے اس بات سے انکار کرتا ہے، وہ پہلے کیوں نہیں انکار کرتا؟ 7 دن میں کیوں انکار کرتا؟
یا کسی اس کا حمل نہیں ہے اس کی عورت میں، تو وہ تو شروع میں کہہ رہے کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے میرا نہیں. بائی دیس ٹائپ آف تھنگس ہیپنس سم ٹائم. ایک آدمی حمل کے دوران نہیں نفی کرتا، بعد میں نفی کر جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرا بچہ ہے، میرا پیدا ہوا تو پھر ایک آدمی پتہ چلا کہ نہیں ہے. 10-12 سال کے بعد نگیٹ کیا، کیا کیا تھا؟ 10-12 سال کے بعد شکل کی نکال کے نکل آتی ہے. پھر وہ اپنی وائف سے لڑتے ہوئے رہتا تھا، اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. پھر اس کو حد قذف لگانا چاہیے. پھر رپورٹ میں کیس کیا، پھر اس کا ڈاکٹر نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا، ہاں. تو پھر کہا کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے. ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے، پوچھنا چاہیے یہ بھی کہ پھر پتہ نہیں ان کا کیا ہوا. ویسے اگر بیوی کی پریگننٹ ہوتے ہی وہ کہا کہ نہیں، تو یہی میں نے کہہ دیا، یہ حمل کا جو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ 3 صورتیں. وہ اگر آپ اٹینٹو سنیں تو آپ کے سارے خدشات دور ہو جائیں گے. ہاں لیکن آپ وہ لیان کا سوچ رہے ہاں وہ لیان کا سوچ اب رہے بر زبان تسبیح و بر دل گاؤ خالی نیچنی تسبیح کے دار اثر، کہ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاؤ اور خر کی بات ہے. ادھر وہ سوچتے رہتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتے مہربانی اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں کے اوپر اور اللہ کی رحمت ان احکام کے نازل کرنے سے، تو آپ سارے لوگ ہلاک ہو جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تواب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم، اور وہ حکمت جاننے والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. ہم نے ابتدا میں یہ بات کر دی تھی کہ سورہ نور یہ کب نازل ہو گیا. سورہ نور یہ کب نازل ہو گیا؟ یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد، غزوہ بنی مستلق کے بعد، یا غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی کے موقع پر. مریسی کے موقع پر اور ہوا کیا تھا کہ غزوہ خندق میں جب دنیا بھر کے کافر حضور پر یلغار کر گئے تھے اور انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ آج کے بعد کھلے میدان میں قریش آپ سے لڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کے سارے بارود ختم ہو گئے. انہوں نے اپنی ساری قوت آزمائی کی، کچھ نہ کر سکے. تو اب وہ لوگ اور منافقین سارے وہ الزامات لگانے پر اتر آئے. کیا اترا؟ تو منافقین ازواج المؤمنین کو اور ازواج مطہرہ کو، رسول پاک کی بیویوں کو راستوں پر کہیں تنگ کرتے رہے، آوازیں کستے رہے. کیا کرتے رہے؟ آوازیں. تو سورہ احزاب پر میں آپ کو لے گیا تھا کہ اللہ کریم نے ازواج النبی سے کہہ دیا کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے حوالے سے منافقین سمجھے شاید ان کا اور حضور کا آپس میں کچھ تنی ہوئی ہے، بنی نہیں. آپ پروپیگنڈوں کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑیں، پروپیگنڈوں کے لیے کوئی گنجائش. اور پھر کہہ دیا کسی سے بھی بات کرنی ہے تو سخت ٹون میں کرتے رہیں، نرمی نہ دکھائیں. اور تیسری بات کہہ دی کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ منافقین اس ٹون میں لگے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلیں. اور چوتھی بات، اگر کہیں نکلتے بھی ہیں تو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، آپ اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں. اور فرمایا کہ آپ اپنے جلباب اپنے اوپر رکھیں، ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ آپ کو پہچانا نہ جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو. آپ کو پہچانا نہ جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو. اس طرح اگر آپ کھلے فیس سے آتے ہیں، منافقین سمجھتے ہیں یہ عائشہ ہے، منافقین جانتے ہیں یہ حفصہ ہے، حضور کی بیوی ہے، تو وہ آوازیں کستے رہتے ہیں. بات ذہن میں آ گئی. تو سورہ احزاب یہ غزوہ احزاب کے بعد سن 5 ہجری میں نازل ہو گئی، اور غزوہ مریسی میں یہ سورہ النور واقعہ امام بخاری نے تفصیلی ذکر کر دیا ہے. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ سفر پہ جب جاتے کان یقرع بین نسائہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے اپنی بیویوں کے نام. قرعہ جانتے ہیں نا؟ ڈرا کرتے، ٹاس. تو ٹاس کروانے جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے چلتے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یسافرن احدکم الا وزوجته معه، اگر آپ طویل سفر پہ جاتے ہیں تو اپنی بیوی اپنے ساتھ لے چلیں.
کتنی حکمت والی بات ہے. اس فلسفے پر صرف یہ عمل کر رہا ہے، حالانکہ سنت کام ہے. صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو تو کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. مختلف قسم کی ضرورتیں، صرف ایک مسئلہ تو نہیں ہے جو صرف بیوی ہے نبھا سکتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سفر پہ اپنے ساتھ، جب لمبی سفر ہوتی تو اپنے ساتھ ایک بیوی کو لے جاتے. تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. جب واپس آ رہے تھے، میں نے واقعہ بتا دیا تھا کہ مریسی کنویں پر 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا. 2 آدمیوں کا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، اس کا نام تھا جعجع بن مسعود، اور ایک قبیلہ خزرج کے الائی تھے، اس کا نام تھا سنان بن دبر جوہنی. تو جب پانی نکال رہے تھے ڈول پر، جھگڑا ہو گیا. جعجع بن مسعود نے تب پر رسید کر دیا سنان بن دبر، اور سنان بن دبر نے ایک نعرہ لگا دیا للانصار، او مدینے والوں میری امداد کرو. تو وہ اپنے اسلحے اٹھا کر دوڑ. اب جعجع بن مسعود کو پتہ لگی تو میرے چکا بوٹی کر دے اعلی مہاجرین، اور مکے والوں وہ بھی نکل پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر ننگے پاؤں اپنے ٹینٹ سے نکل آئے، درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا ما ھذا الاصوات والدعاء اصوات الجاہلیہ ودعاء، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی آوازیں ہیں. او انصار، او مدینہ والو، مکہ والو، میں نے تو آپ لوگوں کو یا المسلمین کہہ دیا ہے کہ وہ مسلمانوں، یہ جو آپ کی ڈیفنس پیدا کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ اسلام پہ کرتے نہیں ہو رہے. تو صحابہ سارے وہ دبک کے واپس چلے گئے اپنے اپنے ٹینٹس پر، اپنے اپنے ٹینٹس. اب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا. اور کیا رد عمل؟ میں آپ کو سورہ منافقون پر لے گیا تھا. اس نے کہا کہ یہ لوگ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے، ہم نے انہیں بسایا، ہم نے سب کچھ دے دیا. ہماری اور ان کی مثال بالکل اس مقولے کی طرح ہے کہ سمن کلبہ کا یا کلو کا، سمن کلبہ کا یا کلو کا، اپنے کتے کو خوب پالو تاکہ پھر آپ کو کاٹے. حضور علیہ السلام اور صحابہ کے متعلق یہ الفاظ کہہ دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ اس بدبخت نے یہ کہہ دیا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس نے کہہ دیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ واپس جائیں گے تو مدینہ سے معززین ان ذلیلوں کو نکالیں گے. تو حضور اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل کہہ دیا اور اپنے کو معزز کہہ دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی، آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی، زیادہ تکلیف ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہہ دیجیے اگر آپ حکم دے دیتے تو میں اس آدمی کا کام ختم کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے پروپیگیشن کا. رانگ پروپیگیشن اتنی آگے چلی جائے گی کہ پھر صفائی ہم نہ کر سکیں گے. مخالفین وہ کہہ دیں گے کہ محمدن یقتل اصحابہ، ابھی تک محمد اپنے دشمنوں کو مروا رہا تھا، ابھی اپنے ساتھیوں کو مروانے پر اتر آیا، ابھی انہیں قتل کر رہا ہے. تو یہ بدبخت ہے تو منافق، لیکن پھر بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. تو میں اس پروپیگنڈے کا راستہ نہیں کھلوانا چاہتا، صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو درد تو ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا حکم دے دیا اور چلتے رہے، معمول کے خلاف چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے چیف تھے، اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آج تو آپ نے عجیب کام کیا معمول کے خلاف. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا اما سمعت ما قال صاحبوں کا، آپ کے ساتھی نے جو بکواس کی آپ نے نہیں سنی؟ اس نے کہا کس نے؟ نے کہا عبداللہ ابن ابی نے یہ کہہ دیا ہے. اسید ابن حضیر نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس آدمی کو اگنور کرتے جائیے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم دونوں قبیلے اتفاق کر گئے تھے مدینے کی شہنشاہیت اس کو دینے پر، آپ کے آنے سے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا. صحیح، وہ بادشاہ نہ بن سکے، وہ تو سب کچھ کہتے رہیں گے آپ کے خلاف. بات ذہن میں آ رہی ہے. اور اس کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی کے اپنے بیٹے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی. تو عبداللہ بڑے مخلص مسلمان تھے. اب جب اس کو پتہ چل گیا مدینہ آتے ہوئے، جب اس کو پتہ چلا میرے باپ نے یہ کہہ دیا ہے حضور کے متعلق یا اس کے ساتھیوں کے متعلق کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، معززین ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اپنے کو معزز کہہ دیا، رسول پاک کو ذلیل کہہ دیا معاذ اللہ. تو اس نے تلوار اٹھایا اور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ میرے ابو آئے تو میں اس کا کام ختم کر دوں، صحیح، یا اس کو کم از کم گھر میں نہ آنے دوں. تو جیسے ہی وہ آئے تو اس نے کہہ دیا اپنے ابو سے کہ اب آج کے دن میں نے دیکھنا ہے کہ معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے.
میں دیکھتا ہوں آپ گھر کے اندر کیسے قدم رکھتے ہیں، اپنی ہی بکواس کی ہے۔ اب اس نے آدمی بھجوایا رسول پاک کے پاس کہ میرا بیٹا مجھے گھر نہیں پہنچ جانے دے رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے آپ کا تو باپ ہے، چھوڑ دیں وہ گھر چلا جائے۔ نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دے تو میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ اب درمیان میں ایک واقعہ اور ہو گیا، اور وہ یہ کہ رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنی بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے صحرا میں گئی تھی، جب راستے میں راستے کو سٹے ہو رہا تھا، راستے میں رات کو وہ کہتے ہیں کہ میری کیا کہتے ہیں ہار کہیں ٹوٹ گئی، راستے میں گر گئی، میں اسے ڈھونڈنے واپس چلی گئی، جب میں واپس آئی تو قافلہ چلا گیا تھا۔ صحیح۔ اب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے ساتھیوں نے وہ ہودج اٹھایا، کجاوا جسے کہتے ہیں، اونٹ پر جو رکھا جاتا ہے اس میں آدمی بیٹھتا ہے، صحیح، اسے تو انہیں احساس نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی وکانت النساء یومئذ خفافا انما یاکلن العلق، وہ فرماتی کہ ہمارے زمانے کی خواتین اتنی بھاری بر وجود نہیں رکھتی تھی، وہ تو اتنی نحیف و نزار، کیونکہ وہ تھوڑا بہت کھانا جب انہیں مل جاتا تو وہ کھا لیتی۔ وہ امریکہ میں تھوڑے رہ رہے تھے، کتنے اتنے ہو گئے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو وہ کہتے وکانت النساء یومئذ خفافا انما یاکلن العلق، تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ کجائے میں کوئی ہے کہ نہیں۔ صحیح۔ تو میں آ کے وہاں ایک درخت کے اوٹ میں بیٹھ گئی، اور میں نے کہا لعل القوم سیفقدوننی، شاید قوم کو جلدی میرا پتہ چل جائے گا تو میرے لینے واپس آ جائیں گے۔ اور طریقہ یہ تھا حضور پاک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو صحابیوں کی ڈیوٹی لگا رہے تھا پیچھے آنے کی، تاکہ راستے میں کسی کا اونٹ، کسی کا گھوڑا، کسی کا مال اسباب یا کوئی بچڑ گیا ہو وہ ساتھ لے آئیں۔ صحیح۔ تو اس موقع پر حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا واقعہ میں نے تفصیلی بیان کر دیا تھا امام ترمذی کی روایت کے پیش نظر، تو وہ آ رہے تھے۔ اب جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ تاریکی میں، تو میرے قریب آ گیا، اور جب فعرفنی، اس نے مجھے پہچان لیا، اور حضرت عائشہ فوراً کہہ جاتی ہیں لأنه كان يراني قبل الحجاب، کیونکہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے، تو اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا۔ صحیح۔ تو وہ فوراً فتخلف عنی، پیچھے ہٹ گیا، اور اس نے کہہ دیا سبحان اللہ عرش رسول اللہ، تعجب کی بات ہے رسول اللہ کی دلہن پیچھے رہ گئی۔ اور عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم پورے راستے میں نے اس آدمی سے سوائے اس کلمے کے اور کچھ سنا ہی نہیں، حتیٰ کہ اس نے میرے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کی۔ اپنے اونٹ کو بٹھایا، میں ہودج میں بیٹھ گئی، اس نے ہودج اٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ جب پہنچ گئے فہلک فی من ہلک، میرے بارے میں ابن ابی نے اور لوگوں نے جو باتیں بنائی تھی تو وہ بنائی۔ ابن ابی خبیث نے کہہ دیا کہ یہ رات بھر صفوان کے ساتھ آتی رہی، یہ اس سے بچی نہیں رہی، اور یہ ہوتا ہے آخری حربہ داعی کے خلاف کہ اس کے عزت پر حملہ کر جائے، اس کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر یہ سب سے بڑا حملہ تھا کہ یہ بچی نہیں اس آدمی سے، صفوان ابن معطل سے۔ لیکن عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کسی نے میرے متعلق کی بکواس کی ہے۔ جب میں سفر سے واپس آئی مجھے بخار نے گھیر لیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کی باتیں اس میں فرق آ گیا تھا کہ وہ اس انداز سے پیار سے میرے ساتھ باتیں نہ کرتے تھے جس طرح ہمیشہ معمول ہوتا تھا، اور میرے بیماری میں اس وجہ سے بھی کوئی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے حضور سے اجازت مانگی، یہ اگر آپ کی اجازت ہو میں والدین کے گھر جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، یہاں چلی جا۔ میں چلی گئی حضرت ابوبکر کے گھر۔ وہ فرماتی ہمارا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے ہم سارا میں چلتے عشاء کے بعد، تو میرے ساتھ اپنے والد کی خالہ حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کی والدہ، وہ میرے ساتھ تھی۔ اس کو ٹھوکر لگی، اس نے فوراً کہہ دیا تھا ایسے مصطح، اللہ مصطح کو ہلاک کر دے۔ تو میں نے کہا یا اماں وتدعون علی رجل قد شهد بدرا، آپ ایسے آدمی کے لیے بد دعا کرتی ہیں جو بدر میں رسول پاک کے ساتھ تھے، بدر والے تو بدر والے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ اچھا بیٹی تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے آپ کے متعلق کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے مجھے واقعہ سنا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میری تو حالت دگرگوں ہو گئی، میری تو حالت ہی۔ اب میں جب گھر آئی تو میرے مرض میں ایک رات میں کافی اضافہ ہو گیا کہ خداوندہ یہ کیا مصیبت ہو گئی۔
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک بار ہمارے گھر آ جاتے اور مجھ سے بے رغبتی سے پوچھ لیتے کہ فتیق ہوں، طبیعت کیسی ہے؟ میں کہتی ٹھیک ہوں، دعائی لے رہی ہوں، بس یہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں وہ مصلے پر بیٹھی اور رو رہی اور میرے ابو بھی گاردن میں بیٹھ کر وہ رو رہا ہے۔ اب میری ماں اٹھ کے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہہ دیا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر غم کا اتنا بڑا انبار پڑا ہوا تھا کہ میرے سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھول گیا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ لا اقول الا ما قال ابو یوسف، کہ میں سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کرتی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں ایسا صبر کروں گی جس میں کوئی شکایت نہ ہو، جس میں کوئی چیخ پکار اور گلے نہ ہو، اور اللہ سے امداد مانگا جاتا ہے اس قسم کے مسئلے پر جب لوگ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کنویں میں گرانے کے بعد حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ گئے، ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی لیٹی ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اسی اسنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاص دوستوں سے مشورے بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر کو بلایا کہ عمر کیا خیال ہے اس واقعے کے متعلق یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہہ دیا حضور پاک سے کہ یہ بیوی آپ کے گھر آپ لے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر چکا، وحی کے ذریعے کر چکا تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس نے کہا اگر کچھ ہے تو اللہ کہہ دے گا نکالو گھر سے، بس ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے گھر کتے کا بچہ پڑا ہوا تھا، جبریل نہیں آ رہا تھا، جبریل نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ بچہ نکل گیا اور جبریل آیا، آپ نے پوچھ لیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا لا ندخل بیتا فی عقل، بغیر ضرورت کے کہیں کتا ہم جاتے نہیں۔ تو اس نے کہا کتے کی گندگی کو جبریل نہیں برداشت کر سکا، آپ کے گھر میں ایسی بیوی ہو اور جبریل امین ابھی تک آپ کو اطلاع نہیں دے رہے تھے کہ آپ کے گھر میں ایسی بیوی ہم ایسے گھر میں نہیں آئیں گے؟ صحیح۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی آپ کی رائے کیا ہے۔ اب یہی وہ بات تھی جو اس دن میں بھی میں نے منشن کر دی تھی کہ حضرت علی نے کہہ دیا کہ النساء کثیرہ، جی دنیا جہان خواتین سے بھرا پڑا ہے۔ صحیح۔ اب حضرت علی کا انٹینشن کیا تھا اور حضرت عائشہ کو یہ الفاظ کس انداز سے کلک کر گئے، اور یہی وہ گلا تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عمر بر رہا حضرت علی سے کہ علی آپ نے کم از کم ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا، گویا کہ آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ اس کو طلاق دے دیں، ہم آپ کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں۔ کہ النساء کثیرہ، بہت سارے خواتین دنیا بھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بات کی تعویل کی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا جہان کی عورتیں ہیں، یہ عورت آپ کے گھر آئی باقی نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ یہ بڑی عورت ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مطمئن نہیں ہو رہی تھی اس بات سے کہ نہیں، وہ آپ کے الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی، یہ آپ کی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کے الفاظ سے یہ بات نہیں معلوم ہو رہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیوی سے اپنے گھر میں کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو حضرت عائشہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حضرت اپنی بیوی سے، ام ایوب سے، کہ میری بیوی اگر عائشہ کی جگہ پہ آپ ہوتی تو آپ یہ حرکت کر سکتی تھی؟ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ عائشہ ہی اتقی منی، اور عائشہ تو نبی کی بیوی ہے، وہ تو میرے سے زیادہ تقوی دار ہے، اس سے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صفوان ابن معطل میرے سے زیادہ تقوی دار ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ صفوان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مجھ سے زیادہ تقوی دار ہے، مجھ سے زیادہ بابرکت آدمی ہے۔ صحیح۔ تو اٹ مینس کہ یہ مسئلہ چلتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں پبلک گیدرنگ میں کہہ دیا کہ مجھے اس خبیث سے کون نجات دے گا، یہ جو آدمی ہے اس سے کون نجات دے گا؟ تو سید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا ان کان منا فنحن، اگر یہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں تو میں ہی مارتا ہوں۔ ان کان منا فنحن، اگر یہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں تو میں ہی اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا
ابن حذیر، سعید ابن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اوس کا سردار تھا، خزرج کا نہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہمارے اوس میں سے ہے تو میں ہی کافی ہوں، میں ہی ختم کروا دیتا ہوں، لیکن ہمارے بھائیوں خزرجیوں میں سے ہے تو پھر خزرجی اس کے ساتھ نبٹ لیں. تو سعد ابن عبادہ جو خزرجیوں کا امیر تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کو غصہ آ گیا. وہ جو زمانے جاہلیت کی جنگیں تھیں ان دونوں قبیلوں کی، اسے وہ یاد آ گیا کہ شاید یہ اس لیے اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ان کان من عدوک، اب اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. اسید ابن حضر کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تنافق یا ابن عبادہ، سعد آپ منافقت کر رہے ہیں، نبی کے ذات پر الزام لگایا گیا، آپ اس آدمی کی دفاع کر رہے ہیں. اس نے کہا میں دفاع نہیں کر رہا، لیکن آپ اس لیے اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ کے قبیلے سے نہیں، ہمارے قبیلے سے. حتیٰ کہ لوگوں کی آوازیں مسجد کے اندر بڑی بلند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، لوگ بھی نکل گئے استغفر اللہ کی ورد کر کے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے گھر آ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار ظاہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اس طرح کر دی. تو مجھے تو کیفیت معلوم تھی کہ حضور پر یہ انداز تب ہوتا ہے جب وحی آتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا جو معمول کے مطابق وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جاتا، تو پھر اس نے یہ واقعہ شروع کر دیا، تفصیل بتا دی جس میں اللہ کریم نے میری برات کا تذکرہ کر دیا کہ یہ پاک باز عورت ہے، یہ پاک باز عورت ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ دی تو میرے ابو اور میرے امی دونوں نے کہہ دیا کہ قومی اٹھ جاؤ بیٹی، رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں صرف اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری صفائی بیان کر دی. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگ گیا تھا، حضرت مریم پہ الزام لگ گیا تھا، اور حضرت جریج بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے اس پر الزام لگ گیا تھا اس قسم کا. تو وہاں پہ چھوٹے بچوں نے صفائی بیان کر دی. کس نے؟ چھوٹے بچوں جو پنگوڑے میں تھے، جو کیڈل میں تھے، تو انہوں نے صفائی بیان. لیکن نبی کی حرم پہ تہمت لگائی گئی تو اللہ کریم نے پورا سورہ نور نازل فرمایا. اللہ کریم کے غیرت کو غصہ آیا کہ یہ کوئی انسانیت کی بات ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو نیچے دیکھیں، ان الذین جاؤوا بالافک، تاکہ وہ لوگ جاؤوا بالافک جو لا چکے ہیں، بالافک یہ سفید جھوٹ. افک وہ جھوٹ ہوتا ہے جس کے نہ سر ہوتے ہیں نہ پاؤں. افک وہ جھوٹ ہے جس کا نہ سر، جھوٹ کے ویسے بھی سر پاؤں نہیں ہوتے، اس قسم والے کے تو ہوتے ہی نہیں. ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو بے سر و پا جھوٹ والی بات لا چکے ہیں، عصبۃ منکم، یہ ایک گروہ ہے آپ لوگوں میں سے. کافر نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ کہہ دیا. عبداللہ ابن ابی نے کلمہ کہہ دیا ہے، وہ تو ہے منافق، لیکن چند مسلمان بھی انوالو ہو چکے ہیں. مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی ہے، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سالی ہے، دوسری بیوی زینب بنت جحش کی بہن ہے. تو وہ بھی یہ بات کر رہی تھی، حسان ابن ثابت بھی یہ کر رہے تھے جی. اور تیسرے مصطح ابن اساسہ جو حضرت ابوبکر کے خالازاد بھائی تھے، سگے خالازاد، اور اس کی ساری فیملی سپورٹ یہ حضرت ابوبکر کی طرف سے تھی. وہ خدا کا بندہ بھی یہ بات کر چکے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا عصبۃ منکم، یہ آپ لوگوں میں سے ایک گروہ ہے. پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ لا تحسبوا شرا لکم، آپ یہ خیال نہ کرو کہ یہ الزام شرا لکم، یہ آپ کے لیے بہت شر ہے. نہیں، یہ من کل الوجوہ، یعنی ہر پہلو سے آپ کے لیے شر نہیں. بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بہت سارے وجوہ کے اعتبار سے آپ کے لیے خیر کا باعث ہے. آپ کے لیے خیر کا، تو کیسے خیر کا باعث ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی کے متعلق لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. نبی یہ شرک کا عقیدہ ہے اگر نبی کو عالم غیب کہا جائے، اور نبی تو کیا یا سبحان اللہ، پنجاب کے لوگ تو کہتے ہیں کہ پیرا میاں تے بلیاں بھی علم غیب رکھتی ہیں. صحیح ماں تو پیر کی چوڑی ہے، اس کے لنگر میں جو بلی ہوتی ہے اس کو بھی علم غیب نصیب ہوتی ہے.
صحیح. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ایک یہ کہ لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ نبی عالم غیب نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح سوسائٹی دین کے اساس پر استوار ہو جائے، سوسائٹی دین کے اساس پر استوار ہو تو منافقانہ سازشیں وہ مزید پروان چڑھتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں. منافقانہ سازشیں وہ مزید پروان چڑھتی ہیں اور بن جاتی ہیں. صحیح. اور تیسری بات یہ کہ جو شخص وہ دین کے کام میں لگا رہتا ہے تو اسی کو لوگ معاف نہیں کرتے. قسم الزامات، حتیٰ کہ اس کی عزت پہ بھی الغار کر جاتے ہیں. نبی کی عزت پہ الغار کر دیا، نبی کی عزت پہ حملہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کو صاف رکھنا ہے. حالات و واقعات میرے اپنے کنٹرول میں ہیں. لیٹر آن پیپل ول نو وٹ واز رائٹ اینڈ وٹ واز رانگ. لیکن آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ جمے رہیں اپنے کام پہ. جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں کوئی الزام بھی لگائے تو آپ ڈٹے رہیں اپنے کام پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا ڈٹے رہو. صحیح کہ یہ جو عزت پر حملہ ہوتا ہے یہ آخری وار ہوا کرتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی بارود ہوتی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. نتائج کے اعتبار سے یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے بڑا خیر کا باعث ہے کہ آپ تیار رہیں، کبھی کوئی آپ کی عزت پہ بھی حملہ کر جائے گا بس تاکہ دعوت کا راستہ رک جائے، دین کا کام رک جائے. لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم. ہر شخص کے لیے جو ان میں سے ہے مکتسب من الاسم بدلہ ہے اس کا جو گناہ وہ کر چکے ہیں. مینز کہ ان پر حد قذف جاری کیا جائے. مکتسب من الاسم مینز کہ ان پر حد قذف جاری کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاروں پہ حد قذف جاری کر دیا، 80 درے لگا دیے. والذی تولا کبرہ، اور شیخ مرحوم نے فرمایا اور وہ بدذات، والذی شیخ کو غصہ ہے فرمایا یہ اغا بدذات، منصور شیخ سے بھی اغا بدذات عبداللہ ابن ابی. والذی، اور وہ آدمی تولا کبرہ منہم جس نے اس قصے کو گڑ لیا ہے. تولا کبرہ منہم جو اس کا سرغنہ بن چکا ہے، جو اس الزام کا سرغنہ بن چکا ہے. والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑی عذاب ہے قیامت کے دن. کہ باقی جو مسلمان تھے ان کو تو کوڑے لگ جائے ان کو شاید اللہ معاف کر دے، لیکن اس بدبخت کو تو کوئی معاف نہیں کرے گا. اس کے لیے تو آخرت میں بہت بڑی عذاب ہے، تو کافر ہے اللہ کے نزدیک. اچھا اب دیکھیے اللہ کریم مسلم معاشرے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا سینس کام نہیں کر رہا. بس کسی نے بات کہہ دی اور آپ نے آڑے ہاتھوں لے لی اور پروپیگیٹ کر دیا. آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اور تحقیق نہ بھی کر جاتے تو کم از کم مسلمانوں کا تو مسلمانوں کے متعلق حسن ظن ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی فاروق صاحب کو ہم جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ بات اگر کسی نے بات کہہ دی وہ فاروق صاحب جانتے ہیں آپ ایسا کر دیا، ہاں اس نے کیا ہوگا، تو پھر بس دس از CNN برادر، دس از CNN، بس آپ کنوے کرتے رہے. اللہ کہیں فرماتے ہیں یہ مسلمان کی شان نہیں. ہاں ہاں لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون، اس سمعتموہ جب آپ لوگوں نے سن لیا، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو کیوں مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے متعلق خیر کا سوچ کیوں نہیں اپنایا؟ مومن مرد اور مومن عورتوں کو تو مسلمانوں کے متعلق خیر کا سوچ اپنانا چاہیے، انہیں بدزنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلم سوسائٹی ڈیولپ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم حسن زن کسی کے متعلق نہیں رکھتے. سفیر بہت جانتے ہیں، وامق کوئی سے ٹاکا ٹھیک آدمی نہیں لگتا. بس ہم یہ تخیلات پہ بلڈنگ ڈیولپ کر جاتے ہیں تو برادرہڈ خاک ڈیولپ ہو جائے گی، ہوگی برادر نہیں. صحیح. تو مسلمان کا مسلمان کے متعلق حسن ظن ہونا چاہیے. لولا اس سمعتموہ، جب آپ نے سن لیا تو کیوں خیال نہیں کیا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے بانفسہم اپنے متعلق خیرا خیر کا سوچ. وقالوا، انہوں نے کیوں نہیں کہا ذا افکم، یہ سفید جھوٹ ہے. اب ایک آدمی جو ویل نون ہے ان دی لائٹ آف اسپائٹی اسپیشلی
ایک آدمی وہ تقوی کے اعتبار سے ویل نون صحیح، اور آپ کو آدمی کوئی کہہ دے کہ بھائی تو آپ نے فوراً کہنا چاہیے بکواس بند کرو، یہ سفید جھوٹ ہے، اس آدمی کے متعلق آپ بات کرتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں ٹھیک ٹھاک، وہ بڑے متقی آدمی ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں خصوصاً ایسی شخصیات کے متعلق تو آپ فوراً کہہ دیں کہ سفید جھوٹ ہے. بازے میں آگے لولا جاؤ علیہ باربات شہداء، کیوں وہ نہ لائے اس تہمت کے حوالے سے باربات شہداء 4 شاہدوں کو، 4 شاہد کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب وہ شاہدوں کو نہ لا سکے فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ، تو یہ لوگ اللہ کی نظروں میں ہم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں کہ جو آدمی آپ جو چیز آپ کورٹ میں نہیں پروو کر سکتے تو یو شوڈ ناٹ ایکسپریس اٹ، یو شوڈ ناٹ اوپن یور ماؤتھ، چاہے وہ بات حقیقت میں ہو بھی، لیکن جو چیز کورٹ میں پروو کرنے کی نہیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بکواس کرتے رہیں. اور ذہن میں آگے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، شیخ مرحوم نے فرمایا، حضرت شیخ صاحب شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ 2 رکوع امپلیمنٹ کیا جائے، دیٹ سفیشنٹ. صحیح. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا، اگر نہ ہوتی اللہ کی مہربانی آپ لوگوں پر او مومنو، اور اللہ کی رحمت فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں، لَمَسَّكُمْ فیما افضتم فی، تو پہنچ جاتا آپ لوگوں کو اس چیز کے سبب افضتم فی جس میں آپ غوطہ کھا چکے تھے. یہ جو الزام آپ لگا دیا، اللہ کریم فرماتی ہے تو میری مہربانی اور رحمت ہے کہ میں نے کنٹرول کر دیا، ادروائز تو میں نے آپ لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہیے تھا. کہ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو پیغمبر کے متعلق کیسے بات کہنے، پیغمبر کی بیوی کے متعلق کیسے بات کہنے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ، تو آپ کو ٹچ کر دیتا ہے، یعنی پہنچ جاتا آپ لوگوں کو فیما أَفَضْتُمْ فی، اس گند اور بکواس کے حوالے سے جو آپ کر چکے تھے، کیا پہنچ جاتی؟ عذاب عظیم، بہت بڑی عذاب. استلقونه بألسنتكم، استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، جب آپ لوگ تلقونه بألسنتكم اپنے زبانوں سے اس کو کنوے کرتے رہے، وتقولون بأفواهكم، اور اپنے منہ سے یہ پروپیگنڈا کرتے رہے. قول بالافواہ، پروپیگنڈا جس کا کوئی روٹ نہ ہو، جس کا کوئی بیس نہ ہو، جس کا کوئی پروف نہ ہو. اور آپ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما لیس لکم بعلم، وہ چیز جس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور آپ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے تھے. کسی کے دامن کو داغدار کرنا، کسی پر اس قسم کا الزام لگانا، یہ کوئی معمولی بات ہے. اور پھر نبی کی حرم پہ یہ بات تہمت لگانا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور آپ لوگ اسے سمجھتے تھے هَيِّنًا، ایک چھوٹی سی بات. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے. کسی کو بلیم کرنا وداؤٹ اینی پروف، کسی کو چارج کرنا وداؤٹ اینی ایویڈنس. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ جب آپ لوگوں نے سن لیا تو کیوں نہ قلتم، آپ نے کہا ما یکون لنا، جب آپ نے سن لیا، اللہ کریم نے مسلمان جب آپ نے سن لیا تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا، کوئی حق میں نہیں پہنچتا نہ تکلم بہذا، کہ اس بات کو اپنے منہ سے نکالیں. ما یکون لنا، کوئی تصور نہیں ہمارے لیے ان تکلم بہذا، کہ ہم کوئی کلام کرے اس مسئلے میں. سبحانکا، اور آپ کہہ دیتے کہ سبحانکا، سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے. عائشہ صفوان ابن معطل رسول اللہ کی بیوی، سبحانکا، تعجب کی بات ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان اور الزام ہے. یعظکم اللہ، ایڈوائس دیتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ. یعظکم اللہ، سنسیئر ایڈوائس، سنسیئر ایڈوائز دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو. ان تعودوا لمثل ابدا، اللہ تعودوا، لا مقدر ہے، اللہ تعودوا لمثل ابدا، کہ آئندہ اس قسم کی بات نہ کرے کبھی بھی. ان کنتم مومنین، اگر آپ لوگ مومن ہیں. وداؤٹ پروف پروپیگیشن کرنا، پروپیگنڈے کرنا، افواہیں اڑانا. وہاں پہ پاکستان میں کبھی کبھار پوسٹر چھپتے ہیں، افواہیں پھیلانا جرم ہے.
صحیح، یہ اللہ کریم بھی سورہ نور میں کہتا ہے افواہ پھیلانا جرم. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو الآیات احکام. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت سمجھنے والا ہے. ان الذین یحبون، تحقیق وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں تشیع الفاحشہ کہ بے حیائی پھیلے اور بے حیائی کی باتیں پھیلے. بے حیائی پھیلے اور بے حیائی کی باتیں پھیلے یا بے حیائی کے اعمال پھیلے. کہاں؟ فی الذین آمنوا، مومنوں کی سوسائٹی میں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ فواحش پھیل جائیں، موویز چلاتے ہیں، بلو پرنٹس چلاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، فاحش باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو پروپیگیٹ کرتے رہتے ہیں، فاحش اعمال ڈیولپ کرتے ہیں، سارے کو کہتے ہیں فاحشہ. بے حیائی کیا، بے حیائی آف اینی ٹائپ از کالڈ فاحشہ. تو تحقیق وہ لوگ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں فی الذین آمنوا، مومنوں کی سوسائٹی میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں. تو اس سے بڑھ کر دردناک عذاب کیا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. بیٹی چلی جاتی ہے کہاں اور بیٹا چلا جاتا ہے کہاں. یا سبحان اللہ، یہ اللہ کے عذاب، اللہ کے عذاب کے کوئی ہاتھ پاؤں تو نہیں ہوتے. صحیح، یا اس پر لکھا ہوتا ہے دس از عذاب فرام اللہ، سبحان گفٹڈ بائی اللہ. سبحان، بس یہی عذاب ہے کہ بھائی آپ ہی تو یہی چاہتے تھے. اگر آپ کی بیٹی کہیں چلی گئی، یو آر آف دا ویو کہ بھائی دس از اوپن سوسائٹی، ایوری تھنگ مسٹ بی اوپن اینڈ لبریٹڈ. میں نے اس دن کہہ دیا کہ ہمیں لبرل اسلام نہیں چاہیے، لبریٹڈ اسلام چاہیے. لبرل اور لبریٹڈ اسلام میں یہ فرق ہے کہ لبرل اسلام میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور لبریٹڈ اسلام کے جتنے سارے گندے تصورات ہیں اس سے اسلام کو آزاد کروا دیں. ہم نے اسلام کو اسی کچز میں باندھ دیا ہے. صحیح کہ اور اسلام میں بھی سبجیکٹ سوشل ایونٹس ہیئر ان امریکہ اور سم ویئر ایلس، کہ ہم سماجی اعمال کو نہیں چھوڑ سکتے، اسلام کو چھٹی دے سکتے ہیں. لیکن جو معاشرے کی روایات ڈیولپ ہو چکے ہیں اس کو ہم کیوں چھوڑ سکتے؟ صحیح ہے نا. اس لیے ہماری خواتین جب مسجد میں آ جاتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، مسجد سے باہر چلی جاتی ہیں. جو صاحب ذرا زور سے، یا سبحان اللہ، ڈسپلے ہوتا ہے وہاں پھر، ڈسپلے ہو جاتا ہے. اور خصوصاً شادیوں میں پھر آپ دیکھیں آدمی کہہ رہتا ہے کہ یہاں آ کے سارے لوگ اسلام سے تو ہم مسلمان ہیں صرف مسجد، انا للہ اسے کہتے ہیں منافقت. پاکستان میں بھی دیکھیں تو یہی حال ہے، یہی آزاد ہے. تو سارے منافق ہیں، سارے منافقت کرتے رہتے ہیں. بھائی اسلام ہر جگہ اسلام ہی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم یہ کوئی ٹریڈیشن چل کے آ رہا ہے. دیٹس ناٹ ٹریڈیشن، دیٹس کمانڈمنٹ آف اللہ، دیٹس آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم مسجد کے لیے ہے. بھائی یہ مسلمان عورت کے لیے ہے. اب اگر وہ مسجد سے باہر بھی مسلمان ہے، شی مسٹ بی ان پردہ. اگر وہ مسجد سے باہر مسلمان نہیں تو شی کین ڈو وٹ شی وانٹس. صحیح. ایسے یہ کام اپنانا ہے مشکل. کیوں چوری صاحب؟ آپ تو اللہ کا شکر کریں، پہلے دن سے کنٹرول کر چکے ہیں تو کنٹرول ہے. ایک بار گربہ کشتن روز اول، یاد ہے آپ کو؟ فارسی میں مقولہ ہے، ایک آدمی تھی، اس کی بیوی اس کے اوپر بڑی طاقتور تھی، وہ بات کرتا کہ تم وہ خاموش ہو. اب دوسرا آدمی اس طرح تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح دے دیتا تو وہ خاموش ہو جاتی. تو اس نے اس سے کہا بھائی مجھے بھی یہ نسخہ بتلاؤ، میں تو بالکل جہنم میں رہ رہا ہوں، عذاب بات ہی نہیں کر سکتا. یہ آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسے کنٹرول کیا ہے کہ جو پہلی سہاگ والی رات تھی تو اندر کمرے میں بلی آئی تھی، وہ میوں میوں کرتی رہی. اب میرے پاس ایک چھوڑا تھا، میں اٹھ گیا اور بلی کو مار دیا کہ میرا آرام میں آپ خلل ڈال رہے ہیں. اور جب اس طرح کر دیا تو بیوی نے سوچا کہ بیڑا غرق ہو اس کا، یہ تو بلی کی میاؤں کو نہیں برداشت کر سکتے، میں نے میاؤں کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. صحیح. تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ اچھا تو اس طرح ڈرانا ہے. تو اس نے اب شادی کو 2-4 سال ہو گئے تھے، اس نے رات بلی کمرے میں بند کر دی. اور جب رات بلی نے میاؤں میاؤں کر دی، اس نے بھی چورا اٹھا دیا، مار دیا، مجھے آرام. صحیح. تو اس کی بیوی اٹھ گئی اور جوتا اٹھا دیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا اور اسے کہا کہ دلے گربہ کشتن روز اول، یہ بلی پہلی رات قتل کی جاتی ہے. صحیح ہے. جانان ہوندا ہاں جانان ہوندا دادا ہم لوگ
تو بس پھر آدمی کو مشکل پڑ جاتی ہے، پھر آدمی کہہ دیتا ہے کہ اسلام کو امپلیمنٹ کروں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین میں اسلام لے آئے، آپ سب کہیں آمین، ہمارے بچوں میں اسلام لے آئے، ہمارے گھروں کو باحیا بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ بے حیائی سے نجات دلائے۔ بے حیائی سے بڑھ کر اور کوئی خباثت ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ حیا جو ہے یہ انسان کا زیور ہے، اور پھر خاتون تو خوبصورت معلوم ہوتی ہے، باوقار معلوم ہوتی ہے، حیاداری سے کہ بے حیائی سے؟ حیاداری سے، بے حیائی سے تو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کم از کم بے حیائی سے نجات دلائے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کو اصحاب حال بزرگ مل جائے۔ اصحاب حال بزرگ نہ ہو اور ادھر ادھر کے کہ آج فلاں کا خطبہ ہے اور آج فلاں کا خطبہ ہے، صحیح، پھر وہ فاروق صاحب والی بات ہے کہ حق بھی کرتے رہتے ہیں کہ 1.5 سال سو کے ہاں اللہ اکبر۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشہ، تاکہ وہ لوگ جو ہی چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ کہ بے حیائی پھیلے فی الذین آمنوا، لوگوں میں جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی مسلمان سوسائٹی میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور آپ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کتنی بڑی عذاب ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب اللہ ہی جانتا ہے تو پھر ہم نے اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو وہ کریں، یہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو تو پھر وہ نہ کریں، صحیح۔ اور یہی جملہ اللہ کریم نے ایک اہم فلسفے، دیکھیے جو مسئلہ بے حیائی کو رکوانے کے لیے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے، یہی مسئلہ اللہ نے جہاد کے لیے کر دیا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ بھائی کون چاہتا ہے مجھے گولی لگے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کرو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے آپ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اور مہربانی اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں پر اور اللہ کی رحمت تو ہلاک کر دیتا آپ کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، آپ فالو نہ کرو شیطانی سٹیپس کو۔ حیائی، فحشامین بے حیائی، والمنکر، اور شرعی ناجائز کام، ولولا فضل اللہ علیکم۔ اب دیکھیے تیسری بار اللہ نے کہہ دیا ولولا فضل اللہ علیکم، آج تو آپ کا انعام آ رہا ہے۔ ہاں یہی ہے نا، اگر میں نہ ہوتا تو آپ لوگ بھی گڑبڑ ہو جاتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتی اللہ کی مہربانی آپ پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت آپ پہ، ما زکا منکم من احد ابدا، تو پاک نہ ہو سکتا تھا کوئی شخص بھی آپ میں سے کب بھی، لیکن اللہ نے توبے کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ یہ گندگی ہو جائے تو فوراً توبہ کر دیں۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یزکی من یشاء، صاف کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جب مسئلہ واضح ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اس نے کہا سارے لوگ کہتے ہیں میرا جو اپنا بھائی ہے، فرسٹ کزن مصطح ابن اساسہ، میرا خالہ زاد، اس نے کیوں کہا ایسی بات، اس نے کیوں کہی ایسی بات، اس کو تو حق ہی نہیں پہنچتا تھا، میرا خالہ زاد ہے، 1 بدری صحابی ہے، 2 عائشہ اس کی بھتیجی لگتی ہے، 3 رسول اللہ کی بیوی تھی، اس نے کیوں کہا، اور پھر 5 میں اس کے سارے ضروریات سپورٹ کر رہا ہوں، ساری ضروریات میں پوری کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم اس آدمی کے ساتھ میں نے آج کے بعد کوئی احسان نہیں کرنا۔ آدمی کا دل دکھتا ہے، بیٹی پر کوئی الزام لگائے، دل چاہتا ہے اس آدمی سے بات کرنا، ذرا زور سے، دل چاہتا ہے، دل پٹ جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی دل پٹ رہا تھا کہ اس نے کیوں کہا، تو قسم اٹھائی، اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میں نے اس شخص کے ساتھ آئندہ کے لیے کوئی احسان نہیں کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، اگر اس سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے ڈھیر ساری دولت سے، وہ غریب ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، وہ احسان کا مستحق ہے، آپ نیکی کے کام سے قسم نہ اٹھائیں، نیکی کے کام کرنے سے قسم نہ اٹھائیں، نیکی کا کام کرتے رہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کفارہ دے دیا اور پھر بوریاں بروا کے حضرت مصطح کے گھر چلے گئے کہ یہ آئیں، مصطح یہ لے لیں،
کیوں؟ اللہ نے ترغیب ایسی دی کہ ولا یاتلے، اور قسم نہ اٹھائے، اولو الفضل منکم، وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں. ابو بکر تو فضیلت والا آدمی تھا. اولو الفضل مین جو فضیلت والے لوگ ہیں، کہ اس طرح ایموشنل وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب فضیلت نہیں ہوتے. آپ تو صاحب فضیلت ہیں، آپ کو ایموشنل نہیں ہونا، آپ نے تو بہت ساری چیزیں اگنور کرنی. ولا یاتلے اولو الفضل من، اب حضرت ابوبکر کو اللہ کریم نے خود قرآن کے اندر صاحب فضیلت کہہ دیا. ولا یاتلے اولو الفضل منکم، اور قسم نہ اٹھائے وہ لوگ جو اولو الفضل منکم آپ میں سے، والسعۃ، اور جو فراخی رزق کے حامل ہیں، انہیں اللہ نے نوازا ہے. والسعۃ مینس کہ ان کے ہاتھ وسیع ہیں، یعنی مال ان کا وسیع ہے. تو وہ قسم نہ اٹھائے اس بات سے، یوتو للقربا، کہ وہ دیں اپنا مال للقربا، رشتہ داروں کو. اب دیکھیے کہہ دیا کہ مصطح ابن اساسہ نے ایک جرم کر دیا، اور وہ بھی اپنی سادگی کی وجہ سے، کہ جو بات کر دی، جو عبداللہ ابن ابی نے کہہ دی، اس نے کہا شاید ٹھیک ہوگا تو کہہ دی کسی سے، تو یہ اس کا ایک جرم ہے. لیکن حضرت اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ او ابو بکر صاحب فضیلت، ایک آپ او ابو بکر مال والے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے. دو باتیں، یہ مصطح ابن اساسہ اولو القربا، یہ آپ کا رشتہ دار ہے، فرسٹ کزن ہے. والمساکین، مسکین ہے. والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکا ہے. تو ابھی 5 چیزیں باعث ہیں اس چیز پر کہ صدقہ کریں، اور ایک بات باعث ہے اس چیز پر کہ آپ اس کو کچھ نہ دیں. تو چلو ووٹنگ کر دیں. ایک بات ریکوائر کرتی ہے کہ نہ دے کچھ، لیکن 5 باتیں آپ سے ریکوائر کرتی ہیں کہ دے دیں. تو میجارٹی از ہیئر. اینڈ دین اللہ کریم نے پرائیورٹی بھی ذکر کر دی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَىٰ، کہ وہ دے دے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو اللہ کے راستے میں. اور پھر 5 چیزوں کے علاوہ وَلْيَعْفُوا، گیا گزرا بنا دے. عفوا کا معنی ہے بات کو گیا گزرا بنانا، جس طرح کہ ہوا ہی نہیں. درگزر، تو درگزر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کسی تذکرہ نہ، یعنی آپ ایسے اپنے آپ کو کنونس کریں کہ اس آدمی نے کچھ بات کہی نہیں، اسے کہتے ہیں عفو. وَلْيَعْفُوا، اور درگزر کریں. وَلْيَصْفَحُوا، اور اس بات کے رد عمل سے، مجھے دیکھیں، اس بات کے رد عمل سے اعراض جمیل کر دے. اعراض جمیل کا معنی یہ ہے کہ کوئی کمپلینٹ اور شکایت بھی اس آدمی کو نہ کرے کہ بھائی آپ کیوں کہہ رہے تھے، کیونکہ آدمی پھر ذلیل ہوتا ہے. یعنی کسی آدمی نے اگر غلط بات کہی ہو، آپ نے درگزر کر دیا، اس کے ساتھ تذکرے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کیا میں نے تو معاف کر دیا ہے آپ کو وامق صاحب، لیکن ویسے جو آپ نے بات کی تھی یہ آپ نے عجیب معاف کیا، اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو یہ بعد والے جملے سے، صحیح ہے، جوتے لگوا رہے ہو اور کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا یسفحوا، کبھی اشارتاً بھی اس کا تذکرہ نہ. صحیح. اور پیچھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ لوگوں کی بخشش کر دے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اس کے لیے تو ہم دوڑ لگاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس یہی طریقہ ہے کہ مصطح ابن اساسہ کے ساتھ احسان کرتے رہیے. واللہ غفور الرحیم، ان الذین، تاکیق وہ لوگ، یرمون المحصنات الغافلات، جو الزام لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں پر. حضرت عائشہ کی صفت تھی الغافلات، گندے کاموں سے بے خبر لوگوں پر. حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہو سکتا. غافلات کا معنی کہ جو لوگ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم نے فرمایا عائشہ تو وہ عورت ہے کہ اس چیز کے متعلق وہ ایون فار اے سنگل سیکنڈ وہ تصور ہی نہیں کر سکتی. المؤمنات، جو ایمان والیاں ہیں، تو جو ان کو الزام لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا، وہ ملعون ہو چکے دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کو اتنا غصہ آیا تھا کہ الفاظ ہی نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے کہ کیا کہہ دوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑی عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے زبان ان پہ شہادت دیتے رہے کہ ان نے بکواس کی ہے، کہ ان لوگوں نے یہ بکواس کی ہے. یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گے ان پر السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کردار پر جو وہ عمل کرتے رہے.
یوم اذن یوفیہم اللہ، تو اسی دن دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو دینہم الحق، بھرپور سزا. دینہم الحق کا معنی بھرپور سزا اللہ کریم دے دے گا. وَيَعْلَمُونَ، اور انہیں پتہ لگ جائے گا ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ کریمی قوی قوت رکھنے والا ہے. الحق المبین مین قوی قوت رکھنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین، اب اللہ کریم نے ایک عمومی جملہ کہہ دیا. عمومی کہ عقلی مسئلہ یہ کہ آدمی پاک باز ہو تو ہمیشہ اپنے گھر میں پالتا ہے بدتینت عورت کو. ذرا زور سے نہیں، پاک باز عورت کو. عورت پاک باز ہو وہ کسی خبیث سے نکاح کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے مزاج نہیں بنتی اس سے میرا. صحیح. اب لوگ دنیا دار ہوں تو رشتے ڈھونڈتے ہیں کیسے؟ ذرا زور سے. دنیا داری. پاکستان میں جو لوگ سیاستدان ہیں تو وہ کہاں نکاح کرتے ہیں؟ سیاستدانوں کے ہاں. جو لوگ بیوروکریٹس ہیں، گریڈ 20 والا گریڈ 19 والے کے گھر بھی اپنے بیٹی کی شادی نہیں کرواتا. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ سے نا 21 والا اس کو نہیں دیتا. صحیح. 20 والا سے کرتا رہتا ہے. بلکہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں 20 والی کی بیوی وہ 19 اسکیل والے آنا کہ $200-400 کا فرق ہوتا ہے. $400 کا نہیں، $200-400 کا. لیکن اتنے اسٹیٹس سے نیچے ہیں. ماں اسٹیٹس کے لوگ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے انسانی فطرت کہ نہیں ہے. 24 سال انسان شادی کرتا ہے 4 مرغوبات میں سے ایک کی وجہ سے یا 2 یا 3 کی وجہ سے. حدیث میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، نکاح کی جاتی ہے کسی خاتون سے 4 چیزوں کی وجہ سے. لمالہا، مال بہت سارا ہے اس کے پاس. وہ جمالہا، خوبصورت بڑی ہے. وہ حسبہا، سٹیٹس والے ہیں. حسب کا معنی اس کے ابو وہ 22 کے سیکٹری ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اب 20 میں سیکٹری ہیں. جو دوسرا بھائی ہے وہ کنسٹرکشن میں ہے. جانتا ہے فار ایگزامپل. لیکن آپ والا کنسٹرکشن نہیں کہ سر تا پاس سیمنٹ میں ڈکا ہوا ہے. صحیح. وہ کنسٹرکشن کے پاکستانی کنٹریکٹر کی بات کرتے ہیں. صحیح نا سمجھا؟ ہاں اچھا بلڈرز. اور چوتھی بات ولدینہا، کوئی نکاح کرتا ہے بہت کم ہی بیوقوف ہوتے ہیں ایسے جو دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں. لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا فاصبر بذات الدین تربت یداک. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کر دے، آپ دیندار عورت کو ترجیح دے دیں. کس کو دیں؟ دیندار. کیونکہ اگر آپ کی بیوی آپ سے زیادہ مالدار ہو تو شوہر تو پھر آپ نہیں ہوں گے. ہاں پھر بلی اس نے ماری ہوگی. یہ پھر بلی اس نے ماری ہوگی. صحیح. پھر آپ نے برتن مانجنے ہیں اور پھر آپ نے روٹی بھی پکانے ہیں کہ محترمہ آپ کی طبیعت کون سی چیز چاہتی ہوگی. پھر آپ کی جو حالت ہوگی یا سبحان اللہ. برتن کس طرح دوں؟ گرم پانی سے، ٹھنڈے پانی سے. تڑکا کس چیز کا لگا دوں؟ آلیو آئل کا یا وہ کیا کہتے ہیں دوسرا ویجیٹیبل کا. ہاں الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے مناسب ہوتی ہیں. والخبیثون، اور خبیث مرد للخبیثات، خبیث عورتوں کے مناسب ہوتی ہیں. والطیبات، پاک باز عورتیں للطیبین، پاک باز مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد وہ پاک باز عورتوں کے لیے. اولئکا، یہی لوگ مبرؤون مما یقولون، یہ لا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک باز اور حضرت عائشہ بھی پاک باز. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اولئکا مبرؤون مما یقولون، یہی لوگ سرے سے ان کو کوئی اطلاع نہیں اس بات کی جو لوگ بکواس کرتے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے. مبرہ کا اس معنی کہ میں اس چیز سے بالکل لا تعلق. اولئک مبرؤون، یہ بالکل پاک و صاف کیے گئے ہیں. مما یقولون، اس بات اور الزامات سے جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے اللہ کے نزدیک مغفرت ہے. ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الرحیم. آیت نمبر 27.
احکام جو آداب معاشرت سے متعلق ہیں تاکہ معاشرہ بد اخلاقی سے محفوظ رہے، معاشرہ بد اخلاقی سے محفوظ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ داخل نہ ہو بیوتن گھروں کے اندر، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستانسوا مگر بعد ازاں کہ آپ اجازت لے لیں۔ کسی اور کے گھر جانا ہے تو اجازت سے اندر جائیں، بغیر اجازت کے ٹریس پاسنگ از پروہیبٹڈ۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ داخل نہ ہو گھروں کے اندر، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستانسوا مگر بعد ازاں کہ آپ لوگ اجازت لیں، وتسلموا علی اہلہا اور سلام کے دیں آپ علی اہلہا گھر کے باسیوں کو۔ جس گھر میں آپ داخل ہوں تو سلام کر دو، السلام علیکم۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ آپ لوگوں کو ہوش آئے۔ آپ لوگ یہ بے ہوشی کی بات ہے، کسی اور کے گھر جانا یہ ہوش مندوں کی بات نہیں، لعلکم تذکرون تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے پڑ جائیں، یعنی تاکہ آپ بابرکت لوگ بنیں۔ ہاں ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر آپ نے نہیں پایا ان گھروں کے اندر احدن کسی کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو پھر آپ داخل نہ ہو اس کے اندر، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ مگر بعد ازاں کی اجازت دے دی جائے آپ لوگوں کو، وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے آپ سے ارجعوا واپس لوٹ کے جاؤ، ارجعوا واپس لوٹ کے جاؤ، اجازت نہیں دی، فرجعوا تو واپس لوٹ کے جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم یہ عقل مندی کی بات ہے۔ ہوا ازکیٰ لکم ایک آدمی آپ کو گھر آنے کی اجازت نہ دے اور آپ بزور داخل ہو، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ ہوا ازکیٰ لکم یہ آپ کے لیے زیادہ عقل مندی کی بات ہے، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ اس کام پر جو آپ کرتے ہیں علم رکھنے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، نہیں ہے آپ پر کوئی وبال اور گناہ، ان تدخلوا بیوتا کہ آپ داخل ہو ان جگہوں میں، یہاں بیوتن کا معنی جگہیں، ان جگہوں میں غیر مسکونۃ جس میں کوئی نہ رہ رہا ہو۔ اب اگر کوئی نہ رہ رہا ہو، پراپرٹی کسی اور کی ہو، پھر بھی آپ نے پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں جانا، اس لیے پیچھے اللہ نے دوسری کنڈیشن ذکر کر دی کہ فیہا متاع لکم جس میں عمومی نفع ہو آپ لوگوں کے لیے، تو مینس کہ وہ جگہ جو پبلک پلیسز کہلاتی ہیں، وہ جگہ جو پبلک پلیسز کہلاتی ہیں، تو پبلک پلیسز میں آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں۔ اب رافس میں جا کر تو آپ نے کوئی اجازت نہیں لینی، دیٹ از پبلک پلیس۔ ہاں لانگ ڈرگز میں آپ نے کوئی اجازت نہیں لینی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لانگ ڈرگز اور رافس وغیرہ میں وانز اور سیوان، سعودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وانز اور سیوانز میں اس طرح جایا کریں، ایسے حملہ کر دیں۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے آپ لوگوں پر کوئی وبال ان تدخلوا بیوتا کہ آپ داخل ہوں ایسی جگہوں پر، ایسے آبادیوں میں، غیر مسکونۃ جس میں کسی کی رہائش نہیں ہوتی، فیہا متاع لکم اور اسی میں عمومی منفعت ہیں آپ کے لیے، واللہ یعلم لیکن یہ پیچھے واللہ یعلم، اس سے اللہ کریم کے پبلک پلیس میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چوری کی نیت سے جائیں، میلافائڈ انٹینشن لے کے جائیں، تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ کریم جانتا ہے وہ عمل جو آپ ظاہر کرتے ہیں، وما تکتمون اور وہ جو آپ چوری چھپے کرتے رہتے ہیں جیب میں کچھ چیز ڈال کے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پبلک پلیس میں وداؤٹ پرمیشن جانے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جیب میں ڈالیں، ادروائز پکڑے جاؤ گے۔ شاپ لفٹنگ نہ کریں، وما تکتمون شاپ لفٹنگ، صحیح۔ ویسے فاروق صاحب یہ امریکن معاشرے کا اللہ کو پتہ تھا، ادھر تو بہت ہاں ادھر تو بہت شاپ لگتی ہے۔ صحیح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیوں دیر ہو گئی؟ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو آپ کے لیے پھر واپس جاتے ہیں، جلدی کریں۔ یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تدخلوا بیوتا
غیر بیوتکم آپ داخل نہ ہو بیوتن گھروں کے اندر غیر بیوتکم سوائے آپ کے گھروں کے حتی تستانسوا مگر بعد ازاں کہ آپ اجازت لے لیں وتسلموا علی آلہا اور سلام کہہ دیں آپ گھر کے باسیوں پر اجازت لے پہلے اور جب داخل ہو جائیں السلام علیکم اہل البیت ذالکم خیر لکم اور اس کو ہم کو فالو نہ کریں کہ جاتے ہوئے ہائے اور نکلتے ہوئے بائے ہائے بائے ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے لعلکم تذکرون تاکہ آپ لوگ ہوش مند بن جائیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اگر آپ نے نہ پایا انہی گھروں کے اندر کسی کو بھی فَلَا تَدْخُلُوهَا تو آپ داخل نہ ہوں اسی کے اندر حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ مگر بعد ازاں کہ آپ کو اجازت دے دی جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا اگر آپ سے کہا گیا ارجعوا واپس چلے جاؤ مین پرمیشن نہ ملی مینز پرمیشن نہ ملی فرجعوا تو واپس لوٹ جاؤ ہو اسکا لکم یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو جاننے والا ہے لیس علیکم جناح نہیں ہے آپ لوگوں پر کوئی وبال ان تدخلوا بیوتا کہ آپ داخل ہو جائیں ایسے جگہوں پر غیر مسکونت جو رہائشی نہیں ہے غیر مسکونت رہائشی نہیں ہے فیہا متاع لکم اور اسی میں عمومی منفعت ہیں آپ کے لیے پبلک پلیسز کیا پبلک پلیس لائک مارکیٹس وانز اینڈ سیوانز اینڈ کے مارٹ اینڈ وال مارٹ اینڈ سو اینڈ سو آن تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں کوئی اجازت لے کے نہیں جاتا بغیر اجازت کے آپ چلے جائیں واللہ یعلم ما تبدون لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف سودا سلف خریدنے ہاں یا ونڈو شاپنگ کے لیے کیا کہتے ہیں ونڈو شاپنگ انگلینڈ میں وہ ہوتی اچھا تو ونڈو بار برف پڑتی ہے نا ہاں تو بس ونڈو بیٹھ شاپنگ کے سارا شہر گھومتے ہیں واپس آ جاتے ہیں کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کرتے ہیں ہاں ونڈو شاپنگ ہاں اچھا واللہ یعلم ما تبدون اب اللہ کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے ونڈو شاپنگ بھی کریں یا شاپنگ کریں جو بھی کرتے لیکن شاپ لفٹنگ نہ کریں ادروائز میں آپ کو جانتا ہوں واللہ یعلم ما تبدون اللہ کریم جانتا ہے وہ کام جو آپ ظاہراً کرتے ہیں شاپنگ یا ونڈو شاپنگ وما تکتمون اور وہ جو آپ چوری چھپے کرتے ہیں شاپ لفٹنگ اللہ کریم فرماتے ہیں بغیر اجازت جانے کا یہ معنی نہیں کہ میں نے اجازت دے دی اب شاپ لفٹنگ شروع کر دیں چیزیں جیب میں ڈالتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم آپ کہہ دیں مومن مردوں سے کہ نیچے رکھیں من ابصارہم اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اپنی نظروں کو یغضوا من ابصارہم کہ نیچے رکھیں اپنے نظروں کو ویحفظوا فروجہم اور پروٹیکٹ رکھیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو محفوظ رکھیں اور اپنے نظروں کو نیچے رکھیں کیونکہ یہ اس طرح گور گور کے دیکھنا یہ کوئی انسانیت معلوم نہیں ہو رہی تو اللہ کریم نے فرمایا یغضوا من ابصارہم آپ اپنی نظریں نیچے رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان اذا مشا کانما ينحط من سبب حضور علیہ السلام جب راستے پہ جاتے تھے تو اس انداز سے جاتے جس کہ آدمی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو تو پہاڑی سے آدمی نیچے اتر رہا ہو تو کہاں دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے اس طرح دیکھے تو پسک جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت وہ نظریں نیچی رکھتے تھے یہ ہوتے باوقار لوگوں کی شان اور جو بے وقار کو جاتے ہیں ہاں جسے ہم کہتے ہیں ہوائی قسم کے لوگ ادھر دیکھنا اور ادھر دیکھنا ہاں گھر تک پہنچا دیتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم آپ کے دے مومنوں سے یغضوا کہ وہ نیچے رکھے من ابصارہم اپنی نظریں ویحفظوا فروجہم اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی ذالک ازکی لہم یہ زیادہ عصمت اور حفاظت والی بات ہے ان کے لیے ان اللہ خبیر بما یصنعون تحقیق اللہ تعالی خبردار ہے بما یصنعون اب یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا بما یصنعون ایک ہوتا ہے فعل اور عمل اور دوسری ہوتی ہے صنعت میں ایک ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے صنعت میں کیا ہوتی ہے ذرا زور سے ٹیکنیکلٹی ایک تو یہ کہ آدمی اس طرح دیکھے وہ تو ہر ایک نوٹس کر جاتا ہے
لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے نوٹس میں نہیں آتے اور کرتے وہی کام ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت۔ تو اللہ کریم فرماتے واللہ یعلم ما تصنعون، آپ وہ جو ٹیکنیکل انداز سے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں۔ صحیح، سن گلاسز ڈال دیتے ہیں تو اللہ کریم نے فرماتے سن گلاسز والوں کو بھی ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں۔ چند سال پہلے ادھر فری ویز ویسے چودھری صاحب اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کرتوت ہے ان کے۔ ہاں چند سال پہلے کیا پہلے فری ویز پہ کوئی کسی کار پہ دیکھتا تھا نا، سنیں چودھری صاحب کو، گور کے دیکھتا تھا تو وہ شوٹ کر دیتے تھے، اور بہت زیادہ ایسے 8-10 شوٹنگ ہوئی اس طرح سے۔ اچھا تو ان سے بعد میں پوچھا گیا تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں گور کے دیکھ رہا تھا، حالانکہ کئی گور کے نہیں بھی دیکھتے ہوں، تو ایسے پتہ نہیں کیا وہ بات چلی تھی، 8-10 لوگ اس طرح سے شوٹ ہوئے تھے۔ کٹ سے دیکھتے ہیں وہاں تو یوں کر کے۔ ہاں سورہ مومن نکالیں تو سورہ مومن آیت نمبر 19۔ دیکھ لیا، یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جانتا ہے اللہ تعالی خائنۃ الاعین۔ بعض مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ یہ خالد صاحب وہ کافیہ کے اندر جو ہے جرد و قطیفتن، کہ یہ اصل میں قطیفتن جردن ہے، جو عربی گرامر میں ہے جرد و قطیفتن کے اصل میں قطیفتن جردن ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی اصل عبارت ہے یعلم الاعین الخائنہ، کہ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے خیانت کرنے والی، لیکن میرا اتفاق نہیں اس مفسر سے۔ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کریم جانتا ہے خیانت کرنا آنکھوں کا۔ ایک ہوتی ہے خیانت کرنے والی آنکھ کی، ایک ہوتی ہے خیانت آنکھوں کی۔ اب آپ ذرا اٹینشن سے سنیں تو پھر آپ کے پلے بات پڑے گی، ادروائز نہیں پڑے گی کہ اللہ کریم نے ترکیب کیوں تبدیل کر دیا۔ ادروائز اصل ترکیب عربی لغت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا یعلم الاعین الخائنہ، کہ اللہ کریم خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے۔ اب خیانت کرنے والی آنکھیں دیٹ از ویل نون، دیٹ از ویل نون۔ جب آنکھوں کی یہ صفت ہو جائے کہ وہ خیانت کرنے والی ہے تو اٹ مینس کہ دیٹ از ہز روٹین پریکٹس۔ نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آنکھیں خیانت کرنے والی نہیں، لیکن وہ خیانت کر جاتی ہیں فار اے وائل اور فار ٹائم بھی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسی ایک خیانت کو بھی پک کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک بار بھی نہیں کرنا اس طرح، عادت تو نہ بنائیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ایک بار بھی نہ کریں اس طرح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، او علی کسی خاتون پر نظر پڑ گیا ایک بے اختیار تو دوسرا اس کے پیچھے نہ پڑے۔ فإن لك الأولى، پہلا تو آپ کے لیے مباح تھا، مباح مین کے انٹینشنلی پڑ گیا، ولیس لك الآخرہ، دوسرے کا آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ دیکھتے نہیں۔ صحیح، تو اب اگر کوئی کہہ دے کہ میری جو پہلی پڑی ہوگی میں اس نے ہٹانا نہیں، میں دوسری نہیں ڈالوں گا، نہیں، ہر ایک ثانیہ اور سیکنڈ کے ساتھ نظر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر ایک ثانیہ جب گھڑی ٹھک کرتی ہے تو نظر تبدیل ہو گئی۔ تو اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ بھی اس طرح گور کے رکھا تو دیٹ از سیکنڈ ون۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویل للاعین، ایسی آنکھوں کے لیے ہلاکت جو سب فی الآنک یوم القیامہ۔ حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن ایسے آنکھوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یا سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہے، ان کی زنا شہوانی انداز سے دیکھنا ہے۔ بھابھی آج تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ ارے بھائی بھابھی کے ساتھ آپ کا یہ کون سا تعلق ہے؟ صحیح،
جو پابی ہے نہیں اس کو بنانا چاہتے ہیں. ہاں تو حضور السلام نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں انسانوں کی وہ زنا کرتی ہیں، وزناہم النظر، آنکھوں کی زنا ہے شہوانی نظر ڈالنا. والاذنان تزنیان، کان بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما السمع، اس کی زنا فحش باتوں کو سننا ہے. والرجلان تزنیان، پاؤں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما المشی، اس انداز سے پاؤں کا قدم لینا. والفرج یصدقہ او یکذبہ، پرائیویٹ پارٹ کبھی ان ساری چیزوں کی تصدیق کر جاتا ہے اور کبھی اسے موقع نہیں ملتا. اب اٹ مینس کہ اس آدمی کو موقع نہیں ملتا، ادروائز اس کے بعد باقی اعضاء تو اپنا کام کر گئے، باقی اعضاء اپنا کام کر گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الثانية. پہلا آپ کے لیے جائز تھا، ان انٹینشنلی پڑ گیا، لیکن دوسرے کا آپ کے لیے کوئی جواز نہیں. بات میں آ گیا. تو اللہ نے فرمایا سورہ مومن کے اندر کہ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ تعالیٰ خیانت آنکھوں کا، وما تخفی الصدور، اور وہ نیت جو دلوں کے اندر ہے، اور وہ نیت جو دلوں کے اندر ہے. یعنی کسی نے یہ پلی نہیں لینا، نہیں ہماری نظریں ایسی نہیں ہوتی، اللہ کریم دلوں کے بیت کو جانتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ شریعت یہ ہمیشہ ظاہر پہ حکم کر جاتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کرتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کرتے ہیں. اگر یہ پلی لینے کا حق انسانوں کو دیا گیا تو پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے. پھر یہ دل اس کا بڑا صاف ہے. صحیح، پنجاب کے پیروں کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. صحیح، ہر تیسرے چوتھے دن اخبار میں خبر آتی ہے کہ پیر صاحب نے مریدنی کو اغوا کر دیا. صحیح، ہاں، کیونکہ ان کے دل صاف ہے، صاف دل کے ساتھ اغوا کر دیا. یہاں پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، چاہے فیمیل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بولتے ہیں کہ یہ کوشر نہیں ہے جو بات کر رہا ہے نا، تو اس میں کوئی خامی ہے جو نظر نیچی کر. بس ٹھیک ہے، ہمیں خامی ہو. صحیح ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ نظریں ملاتے ہیں تو آپ میں خامی ہے. ہم کس کی پلی کو زیادہ وزن دے دیں؟ اللہ تعالیٰ. تو واپس اپنے سبق. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کے دے مومنوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ نیچے رکھیں، من ابصارہم اپنی نظروں کو، تو شہوانی نظروں سے نہ دیکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ عصمت والی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، تحقیق اللہ تعالی خبردار ہے اس صنعت اور ٹیکنیکلٹی کو جو وہ کرتے رہتے ہیں. کہ سن گلاسز یا اس طرح بموق العینین، عربی میں سے کہتے ہیں بموق العینین، اس طرح ترچھی آنکھوں سے. پنجابی میں کہتے ہیں ٹیری آنکھ، ہاں، پنجابی میں کہتے ہیں ٹیری آنکھ، تیری آنکھوں سے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارہن اپنی نظروں کو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کرتے رہے فروجہن اپنے پرائیویٹ پارٹس کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ ہو زینتہن، اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں زینتہن اپنی زینت کو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں اپنی زینت کو، اپنی بیوٹی کو. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی، مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہ ڈال دے بِخُمُرِهِنَّ اپنے خمر، یہ جمع خمار کا، یہ جمع کس چیز کا؟ خمار کا. اور خمار اس ویل سے عبارت ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک جا پہنچتا ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہ ڈال دیں اپنے خمار عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کلوکس، CLOA، کلوکس یعنی لمبی شیٹ. خمار اصل میں کہتے ہیں اس کو، کس کو؟ برقع کو بھی نہیں کہتے. عرب لوگ برقع نہیں پہنتے تھے، چادر ٹائپ کی چیز. ہمارے ہاں چادر پہنتے نہیں جاتی، ہمارے ہاں روایت برقعے کا نہیں ہے. قاری صاحب کے علاقے میں برقعے کا ہے، چل. اچھا، تو قاری صاحب کے علاقے میں بھی چادر والا ہے، ہمارے علاقے میں بھی چادر والا ہے. ایک لمبی چادر ہوتی ہے، یہاں سے ڈال دیتے ہیں، پاؤں تک پہنچ جاتا ہے وہ.
صحیح. جب خاتون جاتی ہے تو صرف اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے یا دو آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو اس کو یہاں ڈال دیتی ہے. صحیح, صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں بس. تو اسے کہتے ہیں خمار. کیا کہتے ہیں؟ خمار. یہ جو عرب ڈالتے ہیں اس کو جلباب کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جلباب. وہ سورہ احزاب کے اندر گزر گیا, یدنین علیہن من جلابیبہن. وہاں پہ جلباب کا ذکر کیا گیا کہ یہ عربوں والی بھی شریعت ہے, اور کہا کہ یہ پٹھانوں والی بھی شریعت ہے, اور پتہ نہیں پنجاب والوں کا شریعت کیا نہیں. وہ کیا پہنتے ہیں؟ ہاں پہنتے نہیں. آج کل اڑا ہی دیا. اچھا, اڑا ہی دیا, تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ برقع پہنتے ہیں. برقع پہنتے ہیں. اچھا, دیٹ از دی سیم تھنگ, دیٹ از سمتھنگ لائک جلباب. دوپٹہ پہنتے ہیں جس میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اللہ وہ ایک شاعر تھا تو اس نے کہا وہ پرانے زمانے کا تھا, تو پہلے پرانے زمانے میں وہ ڈولی پہ بیٹھ کے جاتے تھے. ہاں ہاں تو اس نے اس پہ برقع پہن کے کوئی چادر لے اوڑھتی تھی. ہاں تو وہ انہیں شعر کہا کہ چادر لہر دے, ہاں برقے وچ سارا شہر, ہاں. ڈولی وچ خدا دا خیر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, اور وہ ڈال دیں اپنے چادروں کو عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّ, اپنے گریبانوں پر. یعنی اس طرح ڈال دیں گریبانوں پر. جیوب جیسے کہتے ہیں جیوب, گریبان. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور ظاہر نہ کریں, یعنی ظاہر نہ ہونے پائیں, ظاہر نہ کرنے دیں زینتہن, اپنے زینت کو, الا لبعولتہن, مگر شوہروں کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. خاتون کی زینت اگر شوہر کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. او آبائہن, یا ان کے والد کے سامنے, او آبائے بعولتہن, یا فادر ان لاز کے سامنے, او ابنائہن, یا بیٹوں کے سامنے, او ابنائے بعولتہن, یا سٹپ اور سنز اور سوتیلے بیٹوں کے سامنے, او اخوانہن, یا بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوانہن, یا بتیجوں کے سامنے, او بنی اخواتہن, یا بانجوں کے سامنے, او نسائہن, یا پردہ دار عورتوں کے سامنے. نسائہن پردہ دار عورتیں, اور نسائہن پر, تو اس سے پتہ لگ گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو عورت خود پردہ دار نہیں تو گھر کی پردہ دار خاتون کے لیے اس سے پردہ کرنا اس طرح لازم ہے جس طرح وہ مرد سے پردہ کرتی ہے, کیونکہ اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے. پریکٹیکلی وہ جو خاتون ہے اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے. ہاں مرد کے, بلکہ مرد سے بھی آگے ہیں. او نسائہن, یا اپنی عورتوں سے یعنی پردہ دار سے, او ما ملکت ایمانون, یا ان ما ملکت ایمان. اب ما ملکت ایمانون تو عمومی ہے سلیوز سے, لیکن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لا یغرنکم قول اللہ او ما ملکت ایمانہن فانہا فی الاماء لا فی العبید, کہ آپ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں کہ سلیو مرد کے سامنے اگر اس کی بیوٹی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت سے آپ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں. یہ اللہ کریم نے کنیز کی بات کی ہے کہ عام عورتوں جو آپ جیسی اصیل ہیں اور پردہ دار ہیں ان کے سامنے اگر بیوٹی ظاہر ہو جائے حرج نہیں, اپنی کنیز کے سامنے ظاہر ہو جائے تو حرج نہیں. او ما ملکت ایمانون, یا وہ ملکت ایمانون جو ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں یعنی کنیز ہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, او التابعین, تابعین مین فالوور, فالوورز مین بوڑھے, فالوورز مین بوڑھے اور یا دیوانے, بوڑھے ہاں اور یا دیوانے. او التابعین, یا بوڑھے اور دیوانے, لیکن وہ بوڑھے اور دیوانے غیر اولی الاربۃ من الرجال, جن کی کوئی حاجت نہیں ہوتی, من الرجال, مردوں میں سے. خواتین کے معاملات کو وہ جانتے نہیں, یا تو ایج کے اس سٹیج پہ جا پہنچے ہیں کہ ان کے کوئی تقاضے باقی نہیں رہے, یا ان کا جنون ایسا جنون ہے کہ ان چیزوں سے واقف نہیں. صحیح, کبھی کبھار تو دیوانے ہوتے, اللہ رحم فرمائے, اس کو سوائے شیطانت کے اور کوئی کام آتا ہی نہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ, یا وہ بوڑھے اور دیوانے جو کوئی حاجت نہیں رکھتے, جو کوئی حاجت نہیں رکھتے مین جن کو کوئی اطلاع نہیں ان معاملات کی. من الرجال, مردوں میں سے, او الطفل الذین, یا وہ بچے, لم یظہروا علی عورات النساء, جو کوئی انفارمیشن نہیں رکھتے خواتین کے پوشیدہ معاملات کا. تو اللہ کریم امریکہ والے بچوں کی بات نہیں کر رہا, یہ بیک ہوم بچوں کی بات کر رہا ہے.